السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ اس سے پہلے میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت آپ سب سے درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرے چینل پر دیگر سلسلے بھی موجود ہیں، ان کو ضرور چیک کیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا۔ قتل کی یہ واردات میرے تھانے کی نہیں تھی۔ اس وقت میرا کوئی تھانہ نہیں تھا۔ اس واردات کی تفتیش میرے پاس کس طرح آئی، یہ سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھ لے کہ میں CIA کے ساتھ تھا اور ایسی وجوہات پیدا ہو گئی تھی کہ یہ تفتیش CIA کے سپرد کر دی گئی۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی کہانی میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی واردات کی رپورٹ تھانے میں آتی ہے تو کچھ کاغذی کارروائی کی جاتی ہے، اور جب تفتیش شروع ہوتی ہے تو بھی رجسٹروں اور کاغذوں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں۔ ایک فائل بنتی ہے، تفتیش کرنے والا افسر انسپیکٹر ہو، سب انسپیکٹر ہو یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا تھانے سے بغرض تفتیش نکلنا اور واپس آنا کاغذات میں لکھا جاتا ہے۔ اگر تفتیش کا تعلق کسی دوسرے تھانے کے ساتھ بھی ہے اور ایک دو ملزموں کو اس تھانے کے علاقے سے گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے الگ قاعدے قانون ہے اور کچھ دفتری کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ کاغذی اور دفتری کارروائیاں بھی ہر کہانی کے ساتھ بیان کی جائیں۔ اگر میں یہ بیان کرنے لگوں تو ہر کہانی دگنی لمبی ہو جائے اور آپ کو بوریت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ میں صرف کہانی سنایا کرتا ہوں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کو صرف کہانی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ آپ کی دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی تھانے کا انچارج تھا یا کہیں اور تھا، اور فلاں واردات کی تفتیش میرے ہاتھ میں کس طرح آئی۔ وہ ہندوستان کا ایک بڑا شہر تھا، اس وقت بھی بڑا تھا، آج کل تو بہت بڑا ہے۔ وہاں کا ایک مسلمان خاندان تھا۔ میں ان لوگوں کی شناخت پر پردہ ڈالنے کے لیے شہر کا نام نہیں لکھوں گا اور مردوں اور عورتوں کے نام صحیح نہیں لکھوں گا، کیونکہ اس خاندان کے تمام یا بعض افراد آزادی کے بعد پاکستان میں آ گئے ہوں گے۔ اس خاندان پر پنجاب کا یا ایسے کہہ لیں کہ پنچایت کا زیادہ اثر تھا، اور یہ بہت امیر خاندان تھا۔ شہر میں ان لوگوں کے بہت سے مکان اور دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں، اور شہر سے 100-125 میل دور سینکڑوں ایکڑ زرخیز اراضی تھی۔ اس علاقے میں فوجیوں کو حکومت برطانیہ نے اراضی کے مربع بطور انعام دے رکھے تھے۔ وہاں غیر فوجیوں کی بھی اراضی تھی۔ اس خاندان کے لوگ شہر میں رہائش پذیر تھے اور ان کے مکان کبھی کبھار کی عارضی رہائش کے لیے اراضی پر بھی تھے۔ اس خاندان کا ایک آدمی جس کا نام میں خالد رکھوں گا 4-5 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ اس کی بیوی تھی اور ایک بچہ جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ خالد اپنی بیوی اور اس کے بچے کے ساتھ الگ مکان میں رہتا تھا۔ وہ جب مر گیا تو اس کا باپ بھائی وغیرہ تھانے گئے اور یہ رپورٹ دی کہ خالد طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ چونکہ تعلیم یافتہ تھے اور سوسائٹی میں اونچی پوزیشن کے لوگ تھے، اس لیے وہ کچھ شہادت اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے 2 ڈاکٹروں اور حکیم کے نام اور پتے دیے جنہوں نے خالد کا علاج کیا تھا۔ تھانہ انچارج نے دونوں ڈاکٹروں اور حکیم کو تھانے بلایا اور ان کی رائے لی کہ وہ مقتول کا علاج کس تشخیص پر کرتے رہے ہیں۔ اس نے ان تینوں سے الگ الگ رپورٹ لی۔ دونوں ڈاکٹروں کی رپورٹ تقریباً ایک جیسی تھی، لیکن دونوں اس شک میں تھے کہ تشخیص صحیح نہیں ہوئی۔ ان کے بیانات کے مطابق خالد معدے اور جگر کے مقام پر تلخی کی شکایت کرتا تھا۔ یہ دولت مند لوگ تھے، ایسے مریض کو بہت جلد صحت یاب کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹروں کا علاج ہو رہا تھا اور وہ حکیم کو بھی گھر لے آئے۔ مریض کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حکیم کی رپورٹ یہ تھی کہ پہلے اسے یہ شک ہوا کہ مریض پر یرکان کا حملہ ہوا ہے، لیکن علامات ذرا مختلف ہو گئیں تو حکیم کو شک ہوا۔ اس نے تھانہ انچارج کو بتایا کہ وہ ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کا شک پختہ تھا کہ مریض کو زہر دیا گیا ہے یا اس نے غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ حکیم نے زہر کو مارنے کی دوائی بھی دی، لیکن مریض بچ نہ سکا۔ تھانہ انچارج نے اپنی تسلی کر کے لاش اپنے قبضے میں لے لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا کہ مقتول کو زہر دیا گیا ہے۔ معدے، جگر وغیرہ کے ٹکڑے ماہرین کے پاس بھی بھیج دیے گئے۔ ان کی رپورٹ تیسرے دن آئی جس میں زہر خورانے کی تصدیق کی گئی۔ زہر کا اثر کچھ دیر بعد شروع ہوا تھا اور اس نے اپنا پورا اثر 5 دنوں میں دکھایا۔ اب خالد مقتول تھا۔ اس کے باپ اور بھائیوں وغیرہ نے اس کی بیوی پر شک لکھوایا تھا۔ تھانہ انچارج نے 1.5-2 ہفتے تفتیش کی، پھر یہ کیس ہمارے پاس آ گیا۔ میں جب اس واردات کی تفتیش کے لیے متعلقہ تھانے میں پہنچا تو مقتول کو مرے 17-18 روز گزر چکے تھے۔ میں نے جب متعلقہ سب انسپیکٹر سے واردات کی تفصیلات سنی اور فائل دیکھی تو یہ راز کھلا کہ اس نے دونوں طرف سے رشوت لی ہے، یا دونوں پارٹیوں سے اتنا مرعوب ہوتا رہا ہے کہ تفتیش کو صحیح لائن پر نہیں چلا سکا۔
اس نے مقتول کی بیوی کو مشتبہ کی حیثیت میں شامل تفتیش کیا تھا اور تفتیش کو کچھ آگے بڑھایا تھا۔ اس عورت کا خاندان بھی دولت مند اور اثر و رسوخ والا تھا۔ بہرحال وجوہات ایسی پیدا ہو گئی کہ یہ کیس ہمارے پاس آ گیا۔ تفتیش کا انچارج میں ہی تھا۔ میرے ساتھ ایک ہندو ASI اور ایک مسلمان ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ میں نے سب سے پہلے مخبروں کی اور 2-3 معزز مخبروں کی رپورٹوں پر غور کیا۔ تھانہ انچارج نے میرے کہنے پر انہیں پھر بلا لیا تھا۔ ان سب سے رپورٹیں لینے میں ایک دن اور رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ ان سے یہ پتہ چلا کہ مقتول خوبرو آدمی تھا، دولت مند بھی تھا اور خاصا عیاش آدمی تھا۔ میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا اور ناچاکی رہتی تھی۔ بیوی خاوند کے پاس اتنا زیادہ نہیں رہتی تھی جتنا اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ وہ بھی 27-28 سال کی عمر کی پرکشش عورت تھی اور ہوشیار بھی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت چال چلن کی تو بری نہیں تھی، لیکن قریباً 2 سال پہلے اس نے اپنی برادری کے ایک آدمی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تعلقات صرف دوستی کی حد تک تھے یا ناجائز تھے۔ تھانہ انچارج نے اس آدمی کو بھی شامل تفتیش کیا تھا، لیکن جب بھی اسے تھانے طلب کیا تو یہ جواب آیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تفتیش نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی اور اب یہ سارا کام میں نے الف سے شروع کرنا تھا۔ مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میری برانچ کو اتنے اختیارات حاصل تھے جنہیں لامحدود بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ مقتول کی بیوی اس کے دوست کو معلوم نہیں تھا کہ تفتیش از سر نو شروع کرنے کے لیے کوئی اور آ گیا ہے۔ وہ دونوں شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ تفتیش ڈھیلی پڑ گئی ہے اور یہ واردات عدم پتہ قرار دے دی جائے گی۔ میں نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو تھانے کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ مقتول کی بیوہ اور اس کے دوست کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ ان میں سے کوئی گھر نہ ملے تو اس گھر کے کسی ذمہ دار آدمی کو ساتھ لے آئیں اور وہاں تھانے کا یہ پیغام دے آئیں کہ مطلوبہ ہر فرد کو تھانے فوراً پیش نہ کیا گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چونکہ میرے آدمی اچانک جا پہنچے تھے، اس لیے مقتول کی بیوہ جس کا نام پروین تھا گھر میں ہی مل گئی۔ وہ بھی اپنے خامند کے گھر میں تھی اور اس کا دوست بھی اس کے گھر میں مل گیا۔ میرے آدمی جب ان دونوں کو ساتھ لانے کے لیے جا چکے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ مقتول کے بیٹے کو بھی ساتھ لانا تھا، جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ بتائی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو پیچھے دوڑایا کہ وہ اس لڑکے کو بھی ساتھ لے آئے۔ تینوں آ گئے۔ میں نے تفتیش اپنے ہیڈ کوارٹر میں کرنی تھی جو اسی شہر میں تھا، لیکن میں کچھ وقت تھانے میں گزارنا بہتر سمجھتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کی۔ وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اسے اس کے اسکول کی باتیں پوچھی، اس طرح اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر کے اس کے ماں باپ کے آپس کے تعلقات پوچھے۔ وہ بچہ تھا، پھر بھی میں نے اپنے شک کے مطابق اسے کچھ کام کی باتیں معلوم کر لی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے پیٹتے نہیں تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بار ابو نے امی کو بہت مارا تھا، بچے نے جواب دیا۔ پھر امی نانا ابو کے پاس چلی گئی تھی اور بہت دنوں بعد واپس آئی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ بچے نے جو جواب دیا اس میں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ 15-16 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ بچہ ابھی ہفتوں اور مہینوں کا حساب اچھی طرح نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی تھی اور پیار بھی بہت کیا تھا تاکہ کوئی میرے مطلب کی بات اس کے منہ سے نکلے۔ ان باتوں میں میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اسے ابو اچھے لگتے تھے یا امی؟ بچہ ذہین تھا۔ دونوں اچھے لگتے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن امی کہتی ہیں کہ ابو کو اچھا نہ کہا کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ چچا افتخار کو اچھا کہا کرو۔ افتخار وہی شخص تھا جس کے ساتھ پروین کی دوستی بیان کی گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کا چچا نہیں تھا، نہ اس کا مقتول کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ تھا۔ چچا افتخار تمہارے گھر آتے رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، بچے نے جواب دیا، کبھی کبھی آتے ہیں اور میرے لیے بڑی اچھی چیزیں لاتے ہیں۔ تمہارے ابو بھی اس وقت گھر میں ہوتے تھے؟ نہیں، بچے نے جواب دیا، چچا افتخار اس وقت آتے تھے جب ابو زمین پر گئے ہوئے ہوتے تھے۔ پولیس والوں کو چونکہ ایک خاص بات معلوم کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ گھما پھرا کر اس بات پر آتے ہیں۔ پولیس کے اس انداز کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ خاص طریقہ ہوتا ہے جو ٹریننگ اور تجربے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بچہ تھا، بیچارہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ میں کیا جال پھینک رہا ہوں۔ اس کی باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ پروین کی آشنائی یا دوستی افتخار کے ساتھ بہت گہری تھی۔ یہاں تک پتہ چل گیا کہ 2-3 بار افتخار مقتول کی غیر حاضری میں بھی رات کو بھی پروین کے پاس آیا ہے۔ افتخار کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے جیسے محسوس ہی نہ کیا ہو کہ میں ایک شخص کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور وہ مشتبہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پروین کے ساتھ اس کے قریبی مراسم ہیں تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا، عجیب بکواس ہے افتخار بھائی۔ میں نے شگفتہ لہجے میں کہا، میں
آپ کو تعلیم یافتہ اور معزز آدمی سمجھا تھا، لیکن آپ اچھے خاصے گوار معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور کہا، ذرا ہوش میں آئیں، بڑے شوق سے جھوٹ بولیں، مجھے گمراہ کرنے کی ہر ترکیب استعمال کریں، لیکن سوچ سمجھ کر، اور کوشش کریں کہ میں آپ کی عزت کرتا رہوں۔ لیکن مجھے آپ نے کیا سمجھ کر بلایا؟ اس نے پوچھا۔ مشتبہ سمجھ کر، میں نے جواب دیا، ویسا ہی مشتبہ جیسا چوری کی واردات میں ہوتا ہے، لیکن جناب قتل کی واردات میں مشتبہ ہیں۔ آپ مقتول کی غیر حاضری میں رات کے وقت کئی بار اس کی بیوی سے ملنے گئے ہیں۔ ایک بار بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اسے ٹھکانے پر لانے کے لیے آپ کی بجائے تم کہنا شروع کر دی اور کہا، کوئی بھی لفظ تم یہاں منہ سے نکالو گے وہ عدالت میں تمہارے خلاف استعمال ہوگا۔ تم اپنے آپ کو بچا نہیں، پھنسا رہے ہو۔ وہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جاؤں گا اور وہاں اس کے ساتھ جو سلوک کروں گا اسے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا، اور اگر وہ وہاں مر بھی گیا تو ہم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ ہم اپنے بچاؤ کے طریقے جانتے ہیں۔ میں نے اسی طرح جب اپنا آپ اسے دکھایا تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس نے تسلیم کر لیا کہ پروین کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں جو 1.5-2 سال پہلے شروع ہوئے تھے۔ اس نے میرے بہت سے سوالوں اور جرا کے بعد یہ بھی مان لیا کہ پروین اپنے خامی سے تنگ تھی اور طلاق تک سوچ چکی تھی۔ افتخار نے میری بہت سی مغز کپائی کے بعد یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ پروین کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آ گیا تھا، لیکن یہ معاملہ اس طرح آگے بڑھانا تھا کہ پہلے پروین مقتول سے طلاق لے، لیکن مقتول طلاق دینے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیا پروین نے مقتول سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں، افتخار نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا۔ وہ ایسی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ مقتول طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا؟ میرا یہ سوال سن کر افتخار کے چہرے پر گھبراہٹ سی آ گئی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں، یا وہ غلط جواب دینے کی سوچ رہا ہے۔ افتخار میاں، میں نے کہا، میں اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیتا ہوں۔ پروین نے طلاق مانگی تھی اور مقتول نے انکار کرنے کی بجائے اس کی پٹائی کر دی تھی، اور یہ 2-2.5 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں، افتخار نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے، میں نے کہا، اور یہ بھی سوچ لو، میں نے ابھی پروین سے یہی کچھ پوچھنا ہے، اس کے جواب تمہارے جوابوں سے ملاؤں گا۔ بال برابر بھی فرق ہوا تو تم دونوں حوالات میں بند ہو جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ اپنے جرم کا اقبال کر لو۔ اگر مجھے تفتیش کی مزید پریشانی سے بچاؤ گے تو میں تمہیں بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا۔ کوئی عینی شاہد نہیں ہے، صرف یہ ثابت ہوا ہے کہ مقتول کو زہر دیا گیا ہے۔ اس نے ہر مشتبہ کی طرح قسمیں کھانی شروع کر دیں اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بہت کچھ کہا۔ میری منت سماجت بھی کی کہ میں اس پر اس وجہ سے شک نہ کروں کہ اس کی پروین کے ساتھ دوستی ہے۔ پولیس کی مجبوری یہ ہے کہ قسموں پر یا کسی کے آنسو پر یا کسی کی منت سماجت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ثابت کر دے کہ اس نے پروین کے ساتھ مل کر مقتول کو زہر نہیں دیا۔ صاحب، میں کیسے ثابت کروں؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر آپ کے پاس میرے خلاف کوئی شہادت ہے تو اس پر مجھے گرفتار کر لیں۔ میں گرفتاری کے بغیر ہی تمہیں جب تک ضرورت محسوس کروں گا اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھ رہے، بہتر ہے کہ تم باہر بیٹھ جاؤ اور اپنا اچھا برا سوچ لو۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور پروین کو اندر بلا لیا۔ پروین کے چہرے کی خوبصورتی تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے لبوترے قد اور جسم کی ساخت میں زیادہ کشش تھی۔ میں حیران تھا کہ اس حسین عورت کا خاوند عیاش تھا اور وہ دوسری عورتوں کے پیچھے جھک مارتا پھرتا تھا۔ اسی سے میں نے اندازہ کر لیا کہ مقتول اخلاقی لحاظ سے بہت پست تھا۔ میں نے پروین کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے غم کا وہ تاثر نظر نہ آیا جو ایک بیوہ کے چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور اپنائیت کی باتیں کی تاکہ وہ گھبراہٹ سے نکل سکے۔ پروین، میں نے کہا، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، برا نہ جانو تو ایک بات کہوں، جسے تم جیسی بیوی مل جائے وہ تو ساری دنیا کو بھول جائے۔ معلوم ہوتا ہے خالد گناہوں میں ڈوب گیا تھا، کم بخت اندھا ہو گیا تھا جو تمہاری قدر نہ کر سکا۔ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ کیا وہ شروع ہی سے ایسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شروع ہی سے، پروین نے جواب دیا۔ بزرگوں کا فیصلہ تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے افتخار کے ساتھ تمہاری دوستی انتقامی کارروائی ہے۔ میں نے کہا، یہ قدرتی معاملہ ہے، میں تمہاری مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ اس نے مجھے یوں چونک کر دیکھا جیسے میں نے اسے بے خبری میں سوئی چی بو دی ہو۔ میں بھی انسان ہوں پروین، میں نے کہا، انسانی جذبات کو سمجھتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم افتخار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن خالد کے ساتھ ہو گئی؟ میرا خیال ہے تم نے خالد کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس کی تو جیسے زبان اکڑ گئی تھی، بولتی نہیں تھی۔ پروین، میں نے اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے ذرا ہلا کر کہا، کہاں کھو گئی ہو؟ مجھے تمہارے حالات کا علم ہے۔ تم شاید حیران ہو رہی ہو کہ تمہارے راز مجھ تک کیسے پہنچ گئے ہیں۔ تم تعلیم یافتہ ہو، جاسوسی ناول اور کہانیاں پڑھتی ہوگی، میں انہی کہانیوں والا سرگ رساں ہوں۔ زمین میں دفن کیے ہوئے راز بھی نکال لیا کرتا ہوں۔ کہہ دو میں غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔
کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے بچے کو اپنے پاس بٹھائے رکھا ہے؟ میں نے کہا، اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ افتخار سے میں نے 2.5 گھنٹے پوچھ گچھ کی ہے۔ وہ عقل والا ہے، میری بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے کوئی راز نہیں رہنے دیا۔ تم بھی پردہ اٹھا دو۔ کئی باتیں تو تمہارے بچے کے منہ سے میں نے کہلوا لی ہیں، اب میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ اپنے خامند کو میں نے زہر دیا؟ اس نے کہا۔ نہیں پروین، میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے خامند کو زہر نہیں دیا، لیکن میں تمہارے تعاون کے بغیر یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا، آپ کو کیسے تعاون کی ضرورت ہے؟ میں جو کچھ پوچھوں وہ سچ سچ بتا دو۔ میں نے اس کی طرف جھک کر کہا، میری تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے، بلکہ میری ہمدردیاں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مظلوم تم ہو، یہ تو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر جانے والا خامند تم جیسی بیوی کو مارے پیٹے۔ افتخار کے ساتھ جو تمہاری دوستی ہے اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، قانون کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ تم اب عدت پوری کر کے آسانی سے افتخار کے ساتھ شادی کر سکتی ہو، لیکن میرا شک رفع کر دو۔ چونکہ افتخار نے سب کچھ بتا دیا ہے، تم بھی بتا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ میں نے یا افتخار نے خالد کو زہر نہیں دیا، پروین نے کہا۔ وہ زمینوں پر گیا ہوا تھا، 1.5 مہینہ وہاں رہا۔ واپس آیا تو اسی رات اسے یہ تکلیف شروع ہوئی جس سے وہ فوت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میرے تعلقات تو کئی سالوں سے ٹھیک نہیں تھے۔ زہر دے کر مارنا ہوتا تو پہلے ہی اسے زہر دے دیتی۔ تمہاری یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ افتخار کے ساتھ تمہارے تعلقات تھوڑے ہی عرصے سے شروع ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تم نے خالد سے طلاق مانگی تھی، لیکن اس نے تمہیں مارا پیٹا۔ اس کے بعد یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ خالد کو زہر دے دیا جائے۔ افتخار کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا مشکل نہیں تھا۔ آپ بار بار میرے افتخار کے تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا۔ خالد نے کئی عورتوں کے ساتھ جو تعلقات بنا رکھے تھے ان کا تو آپ نام نہیں لیتے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں وہ کس کی معاش کا آدمی تھا۔ مجھے پتا چلتا رہتا تھا کہ وہ باہر کیا کر رہا ہے۔ اپنی زمینوں پر جا کر بھی وہ عیاشیاں کرتا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اسے وہیں کسی نے زہر دے دیا تھا جس کا اثر گھر آ کر ہوا۔ میں آپ کو مکالمے ہی نہیں سناتا رہوں گا، کہانی کو آگے بڑھاؤں گا۔ سوال و جرا کر کے میں نے پروین کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اب یوں سمجھے کہ وہ جس طرف سے بھی نکلنے کی کوشش کرتی تھی میں اسے آگے سے روک لیتا تھا۔ اپنے سوالوں کا اس سے جواب سن کر میں ویسے ہی کہہ دیتا کہ افتخار نے تو مجھے کچھ اور بتایا۔ وہ آخر اس قدر تنگ آ گئی، کہنے لگی وہ سارے حالات سنا دیتی ہے۔ اس نے اس دن سے بات شروع کی جس دن وہ خالد کی دلہن بن کر آئی تھی۔ اس کی پہلی رات بھی اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، پروین نے کہا۔ اس نے کوئی جذباتی یا رومانی بات نہ کی۔ اس وقت اس کی عمر 22 یا 23 سال تھی، لیکن وہ پختہ کار بدماش لگتا تھا۔ بخدا میں ایسے محسوس کرنے لگی تھی کہ میں طوائف ہوں اور یہ میرا گاہک ہے۔ میں تو کچھ اور ارمان لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جذباتی باتیں کی جن کی اس نے ذرا سی بھی قدر نہ کی۔ 3-4 دنوں میں ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہ مجھے اپنی داشتہ سمجھتا ہے۔ کچھ دن مجھے سیر سپاٹے کے لیے لے جاتا رہا، زمینوں پر بھی لے گیا۔ وہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور خالد نے وہاں بڑا خوبصورت مکان بنایا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھے زمینوں پر 3-4 بار لے گیا، ہر بار وہاں 15-20 دن رہے اور آ گئے۔ یہ پہلے 5-6 سالوں کی بات ہے، 4 سال گزر گئے ہیں، وہ مجھے وہاں نہیں لے گیا۔ خود جاتا تھا اور 1.5-2 مہینے گزار کر آتا تھا۔ وہ اس شہر میں جو کچھ کرتا تھا وہ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا تھا۔ انیسہ اور نجمہ یہاں کی مشہور گانے اور ناچنے والی ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کے ہاں جاتا تھا۔ سنا ہے نجمہ بہت خوبصورت ہے اور خالد اس کا عاشق بنا ہوا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ خالد جیسا ایک اور شہزادہ بھی نجمہ ہی کا چاہنے والا ہے، اور ان کی آپس میں رقابت پر لڑائی بھی ہوئی تھی، اور شاید ان کی آپس میں دشمنی بھی چلتی رہی ہے۔ آپ اگر معلوم کرنا چاہیں تو خالد کے دوستوں سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میری رائے پر دھیان دیں تو میرا شک یہ ہے کہ اسے اسی رقابت اور دشمنی میں زہر دیا گیا۔ آپ اپنا سارا زور مجھ پر اور افتخار پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی باہر کی زندگی کیسی تھی۔ اس نے مجھے خالد کے 3 دوستوں کے نام بتائے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ زمینوں پر جا کر وہ عیش و عشرت کرتا تھا، وہاں جا کر اس کی بھی تفتیش کریں۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ بولنے پر آ گئی ہے تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی شروع کر دی، اس کا ہمدرد بن گیا۔ پروین، میں نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری افتخار کی کوئی دشمنی نہیں۔ اگر خالد کے باپ وغیرہ نے کہہ دیا کہ خالد کو تم نے زہر دیا تو ان کے کہنے پر ہی تمہیں اور افتخار کو گرفتار نہیں کر لوں گا۔ میں اپنا شک رفع کر رہا ہوں۔ تم بڑے کام کی باتیں بتا رہی ہو۔ میں ہر اس جگہ جاؤں گا جو تم بتاؤ گی، اور ہر اس مرد عورت کو شامل تفتیش کروں گا جس کا تم نام لوگی۔ تم مجھے اپنے افتخار کے تعلقات کی تفصیل سنا دو، لیکن جھوٹ نہ بولنا، کچھ چھپانا نہیں۔ میرے سوا ان باتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکے گا۔ افتخار تو سنا ہی چکا ہے، تم بھی سنا دو۔ میں اپنے خامد سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ اس سے مجھے طلاق دلاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ کہتے تھے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ قصوروار کون ہے، طلاق ہوتی ہے تو بدنام صرف عورت ہوتی ہے۔ عورت پر توپ کا یہ گولہ داغا جاتا ہے کہ وہ خامد سے بے وفائی کرتی تھی، اس لیے اسے طلاق ہو گئی ہے،
اور پھر اسے کوئی بھی اپنی بیوی نہیں بناتا۔ ماں باپ نے مجھے خاندان کی عزت اور آبرو کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا اور میں خالد کے سلوک کو سہتی رہی۔ لیکن پروین، میں نے کہا، تمہارا بچہ کیوں کہتا ہے کہ امی ابو کے ساتھ بہت لڑتی تھی؟ وہ ٹھیک کہتا ہے، پروین نے جواب دیا۔ بچہ ہے، وہ یہی دیکھ سکتا تھا کہ ماں اس کے باپ سے لڑ رہی ہے۔ یہ بیچارہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا باپ کس حالت میں گھر آیا ہے۔ کبھی اس کے کوٹ کے ساتھ کسی عورت کا ایک آدھ بال چپکا ہوا ہوتا تھا اور کبھی اس کی قمیض پر سرخی اور لپسٹک کا داغ ہوتا تھا۔ میرا بچہ شراب کی بو سے تو واقف نہیں تھا کہ وہ جان سکتا کہ ماں اس کے باپ سے کیوں لڑتی ہے۔ اس نے تمہیں کئی بار مارا پیٹا بھی تھا؟ میں نے کہا۔ ہاں، پروین نے کہا، میں نے اس سے طلاق مانگی تھی۔ اس نے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر کہا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ میں کس جہنم میں پڑی رہی۔ خالد کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو خالد نجمہ اور نیسا کو لے آیا۔ ان کا گانا اور رقص ہوا اور خالد نے شراب کے نشے میں ان دونوں پر پیسے پھینکتے ہوئے ان کے ساتھ جو جو حرکتیں کی وہ اتنی بیہودہ تھی کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ میری ایک سہیلی میرے ساتھ تھی، اس نے کہا، پروین، اسے طلاق لے لو، تم کس طرح برداشت کر رہی ہو؟ وہ ٹھیک کہتی تھی، میری برداشت ختم ہو چکی تھی اور میں نے تنہائی میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں کیوں اپنی جان کھا رہی ہوں؟ اگر اس شخص کو جھک مارنے کا اور منمانی عیش عشرت کرنے کا حق حاصل ہے تو میں اس کی زر خرید لونڈی تو نہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ میں نے ایک دو آدمیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بدی پر آمادہ نہ کر سکی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری ذہنی کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ میں پاگل پن کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس ذہنی حالت میں افتخار میرے سامنے آیا۔ میرے خاندان کا آدمی ہے، میل ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔ گھٹے ہوئے ذہن کی عورت ہے، اگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تو وہ بہت اچھی لگتی، لیکن وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی بجائے ماتھے پر شکن ڈالے رکھتی ہے۔ وہ دیکھتی نہیں، گھورتی ہے۔ افتخار میں کوئی بری عادت نہیں، لیکن بیوی اس پر بڑے گندے الزام لگاتی رہتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ افتخار مجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ 1.5 سال گزرے، میں نے افتخار کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ ہماری تنہائی کی پہلی ملاقات اس طرح ہوئی کہ خالد زمینوں پر گیا ہوا تھا اور میں نے افتخار سے کہا کہ وہ رات کو میرے گھر آئے۔ وہ آ گیا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی کی باتیں سنائی اور میں نے اپنے خاوند کی سنائی۔ اب آپ بھی ذرا غور کریں، کوئی عورت اس طرح سچ نہیں بولا کرتی جس طرح میں بول رہی ہوں۔ میں جلی بھنی ہوئی عورت ہوں انسپکٹر صاحب۔ میں بری نیت سے افتخار کے قریب ہو گئی۔ وہ بچہ تو نہیں تھا، سمجھ کا میرا ارادہ کیا ہے۔ میں اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر یا انتقام کے خیال سے افتخار کو اپنا خاوند بنانے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن وہ پرے ہٹ گیا۔ میں صاف باتوں پر آ گئی۔ اس نے کہا، یوں نہیں پروین، تم خاوند سے اس لیے تنگ ہو کہ وہ بدکار ہے، اور میں اپنی بیوی سے اس لیے تنگ ہوں کہ وہ مجھ پر بدکاری کے جھوٹے الزام لگاتی رہتی ہے۔ اگر ہم دونوں بدکاری پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان دونوں کی سطح پر آ گئے ہیں۔ ایک سیدھا اور جائز راستہ ہے، ہم وہ کیوں اختیار نہ کریں؟ اس نے میرا ذہن صاف کر دیا۔ وہ کہتا تھا، تم اپنے خاوند سے طلاق لے لو، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، پھر ہم شادی کر لیں گے، بدی نہیں کریں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ ارادہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل گیا جس کے لیے میں نے افتخار کو بلایا تھا۔ ہماری محبت پاک رہی ہے۔ ہم تنہائیوں میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں کرتے تھے۔ میرے دل میں جو تلخیاں بھر جاتی تھی وہ نکل جاتی تھی اور مجھے وہ سکون مل جاتا تھا جس کے لیے میں ترستی رہتی تھی۔ وہ روانی سے بیان دے رہی تھی، وہ جذباتی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے افتخار کی اور اپنی تنہائی کی باتیں سنائی جو دلچسپ تھیں، لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ وہ اسی روانی میں کہہ دے گی کہ خالد کو میں نے زہر دیا ہے، اور زہر افتخار لایا تھا، لیکن وہ اس بات پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ہر وہ بات کہی جو اس کے خلاف شک کو پختہ کرتی تھی، مثلا افتخار کے ساتھ روحانی محبت جو اس کے لیے نشہ بن گئی تھی، اور مقتول سے نفرت اتنی کہ زبان پر اس کا نام بھی نہیں لاتی تھی۔ پروین روانی میں یہ بھی کہہ گئی کہ کسی کو جان سے مارنے کی مجھ میں جرات نہیں تھی، ورنہ میں اس کی شراب کی بوتل میں زہر ڈال دیتی۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے خلاف شک پختہ کر دیا، لیکن جرم کا اقبال نہ کیا۔ ایسی وارداتیں تو ہوتی ہی رہتی تھی اور آج تک ہو رہی ہیں کہ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو قتل کروا دیا۔ اکثر قتل زہر سے کیے جاتے ہیں۔ خالد کا قتل بھی اسی نوعیت کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پروین کو اقبال جرم پر بہت اکسایا، لیکن اس نے انکار کیا اور انکار پر ہی قائم رہی۔ میں کسی حد تک قائل ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں کو ابھی الزام سے بری قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ افتخار اور پروین کو میں نے شامل تفتیش رکھا اور انہیں اپنے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ پیچھے پیچھے دونوں کے باپ اور بھائی وغیرہ آ گئے۔ پھر پولیس ہیڈ کوارٹر کا ایک مسلمان پولیس انسپکٹر آ گیا۔ وہ افتخار اور پروین کا سفارشی بن کر آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ اقبال جرم کر لیں، پھر میں انہیں بری ہونے کا طریقہ بتا دوں گا۔ اس انسپکٹر نے مجھ پر بہت دباؤ ڈالا، یہ بھی کہا کہ میں کچھ لے لوں، انہیں چھوڑ دوں۔ ملک صاحب، اس نے کہا، یہ معزز خاندان ہیں، حیثیت اور عزت والے ہیں، اور ان کی حیثیت اور عزت طوائفوں کے بازار تک پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ان کے آدمی شراب پیتے اور بدکاریاں کرتے پھرتے ہیں، اور ان کی بیویاں خامدوں کی غیر حاضری میں غیر مردوں کو گھر بلاتی اور عشق و محبت کے ڈرامے کھیلتی ہیں۔ کچھ میری عزت کا بھی خیال کرو میرے بھائی، میرے ساتھ کے انسپکٹر ہو، تو میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میرے اوپر جو گوری چمڑی والا ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے نا، اسے جانتے ہو؟
اس انسپیکٹر کو میں نے بڑی مشکل سے ٹرکایا۔ واردات والے تھانے کے SHO پر اسی قسم کا دباؤ پڑتا رہا تھا اور مجھے شک تھا کہ اس نے دونوں پارٹیوں سے کچھ وصول بھی کر لیا تھا۔ مقتول کا گھر دیکھنا بھی ضروری تھا۔ یہ تو اب ایک رسمی کارروائی تھی، کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ میں پروین اس کے بچے کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ ایک شک یہ بھی ذہن میں آیا کہ کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا ہی نہ ہو۔ پروین نے بتایا کہ ایسا جھگڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے مقتول کی جائیداد کے کاغذات مجھے دکھائے۔ جب کاغذات دیکھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ مقتول کے دوسرے کاغذات یعنی خطوط وغیرہ بھی گھر میں ہیں تو دیکھ لیے جائیں۔ میرے کہنے پر پروین نے مقتول کا اٹیچی کیس کھولا، اس کی میز کی درازیں بھی دیکھیں اور ایک الماری بھی دیکھی۔ الماری اور درازوں میں سے چند ایک خطوط نکلے۔ میں نے پڑھے، یہ سب کاروباری قسم کے خطوط تھے۔ مقتول کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں بھی دیکھیں، اس کی کتابیں بھی کھول کر دیکھیں۔ ان میں سے بھی کوئی ایسا کاغذ برآمد نہ ہوا کوئی سراغ دیتا۔ مقتول کے باپ کو اندر بلا کر پوچھا کہ جائیداد کا کوئی تنازعہ ہوگا۔ اس نے بھی کہا کہ جائیداد بھائیوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور کسی کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا یا تنازعہ نہیں۔ پروین، افتخار اور بچے کو ساتھ لے کر میں ہیڈ کوارٹر چلا گیا اور ان دونوں ڈاکٹروں اور حکیم کو ایک بار پھر طلب کیا جنہوں نے مقتول کا علاج کیا تھا۔ تینوں کچھ دیر بعد آ گئے۔ یہ بھی ایک رسمی کارروائی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماہرین کی رپورٹ بالکل صاف تھی کہ موت زہر خورانی سے واقع ہوئی ہے۔ میں نے ان تینوں کے بیانات الگ الگ کر لیے۔ دونوں ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ اسے معدے یا جگر یا پتے کا مرض سمجھتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مریض کے کچھ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے جس میں خون اور پتے کا ٹیسٹ ضروری تھا، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ ایک حکیم کا علاج شروع کرا دیا گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے دونوں ڈاکٹروں سے الگ الگ پوچھا کہ آپ دوائیاں دیتے رہے اور اس کے ساتھ ہی حکیم نے اپنی دوائیاں دینی شروع کر دی اور دونوں دوائیوں نے مل کر زہر کی صورت اختیار کر لی جو مہلک ثابت ہوا۔ دونوں ڈاکٹروں نے ایک جیسی رائے دی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ حکیم کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے پورے وثوق سے کہا کہ پہلے وہ اس مرض کو یرقان سمجھتا تھا، لیکن دوسرے ہی دن نفس کی چال ایسی ہوگی جس نے حکیم کو شک میں ڈال دیا۔ یہ بڑا قابل اور معمر حکیم تھا۔ اس نے بتایا کہ علامات اور نفس کی چال میں جس تیزی سے تبدیلی ہوئی اور مرنے والے کے چہرے اور آنکھوں کا جس طرح رنگ بدلا، یہ صاف نشانیاں تھیں کہ اس نے خود کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے یا اسے کھلائی گئی ہے۔ کیا اس کا کوئی علاج ہو سکتا تھا؟ نہیں، حکیم نے جواب دیا۔ میں مریض کے لواحقین کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بمشکل 2 دن باقی ہے۔ پروین نے مجھے خالد کے 3 بے تکلف دوستوں کے نام اور پتے لکھوائے تھے۔ میں نے ڈاکٹروں اور حکیم کو بلوانے سے پہلے ان تینوں کی طرف آدمی بھیج دیے تھے۔ وہ 2-3 گھنٹوں بعد آئے۔ میں نے ان کے بھی الگ الگ بیان لیے اور پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک کے ساتھ میں نے بہت وقت صرف کیا۔ ان تینوں سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ ان معلومات کی تصدیق کرتی تھیں جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ مقتول کے ان دوستوں نے مجھے اس کی عیاشیوں کے قصے سنائے۔ کام کی بات یہ معلوم ہوئی کہ رقاصہ نجمہ کا جو دوسرا چاہنے والا تھا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ قتل کی ہمت رکھتا تھا۔ یہ تینوں دوست مقتول کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ تھے۔ تینوں کی یہ رائے تھی کہ نجمہ رقاصہ ہے اور وہ دونوں کو نچاتی رہی ہے۔ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ نجمہ نے خالد کو شراب میں زہر پلا دیا ہو؟ میں نے یہ سوال تینوں دوستوں سے کیا۔ ایک نے کہا وہ ایسی جرات نہیں کر سکتی تھی، اس کے کاروبار کا معاملہ ہے۔ باقی 2 نے ایک جیسی رائے دی۔ وہ کہتے تھے کہ نجمہ آخر طوائف ہے، اس کا کیا بھروسہ۔ نجمہ کے دوسرے چاہنے والے کے متعلق ان دونوں نے بتایا کہ اس نے 2-3 مرتبہ مقتول کو دھمکی دی تھی کہ وہ نجمہ کے پاس نہ جایا کرے۔ ان تینوں دوستوں نے کام کی دوسری بات یہ بتائی کہ مقتول کی اصلی عیاشیاں تو اس مکان میں چلتی تھی جو اس نے اپنی اراضی میں بنایا ہوا تھا۔ نجمہ اور انیسہ کو وہ وہاں بھی لے جایا کرتا تھا۔ یہ بھی کہ مقتول کا رقیب نجمہ کا مقتول کے ساتھ اتنی دور جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اراضی پر مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی یا رقابت ہو جو اس کے قتل کا باعث بنی؟ میں نے یہ سوال تینوں دوستوں سے پوچھا تھا۔ تینوں کے جواب تقریباً ملتے جلتے تھے، جنہیں میں اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کروں گا کہ وہاں مقتول جیسے چند اور عیاش شہزادوں کی بھی زمینیں ہیں، وہاں 2 گاؤں بھی ہیں۔ اس علاقے میں جو لوگ آباد ہیں ان کی عورتیں اور جوان لڑکیاں بھی ہیں۔ مقتول عورتوں کے معاملے میں خطرے بھی مول لے لیا کرتا تھا۔ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مقتول کو وہاں کسی نے زہر دے دیا ہو، اور یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اسے وہاں زہر نہیں دیا گیا۔ پروین کی یہ بات میرے ذہن میں کٹک رہی تھی کہ مقتول اراضی پر گیا ہوا تھا اور 1.5-2 ماہ بعد واپس آیا۔ اسی شام اس نے معدے میں درد یا تلخی کی شکایت کی۔ اگر اسے یہ شکایت رات بہت دیر بعد ہوتی اور اس سے پہلے وہ کہیں باہر گیا ہوتا تو شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ نجمہ یا انیسہ کے ہاں گیا تھا اور کسی دشمن نے اسے شراب میں یا پان میں زہر دے دیا۔ ان دوستوں کو میں نے یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ ان کا ایک جگری یار قتل ہو گیا ہے، اس لیے یہ ان کا فرض ہے کہ اپنے طور پر ٹو میں لگے رہیں، شاید قاتل کا کوئی سراغ مل جائے۔ آدھی رات کے کچھ بعد کا وقت تھا جب نجمہ رقاصہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی پروین کی طرح کشش والی عورت تھی۔
اور اس کی عمر بھی پروین جتنی ہی تھی۔ دوسری رقاصہ جس کا نام انیسا تھا وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے آدمی بھی ساتھ آئے تھے۔ میں نے انہیں کچھ ہی دیر پہلے بلایا تھا۔ دونوں نے آ کر سب سے پہلے مجھ سے شکایت کی کہ میں نے انہیں ایسے وقت بلایا ہے جو ان کے کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے ان کی شکایت کی کوئی پرواہ نہ کی اور پہلے نجمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے مقتول کے رقیب کو بھی بلوایا تھا، وہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ نجمہ نے میرے سامنے آ کر جو ناز و انداز مجھے دکھائے اور جس طرح مجھے مسحور اور مرعوب کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے، لیکن میں آپ کو سناؤں گا نہیں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ اس قسم کی حسین اور تجربہ کار بازاری اور اسے بچنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت اور بڑے مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا اس کے ساتھ میری جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ ساری کی ساری لکھوں، چند ایک ضروری سوال جواب پیش کر دیتا ہوں۔ نجمہ، میں نے کہا، مجھے یہ توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ تم سچ بولو کی کوشش کرنا کہ سچ بولو، کیونکہ تمہارا فائدہ اور تمہاری نجات اسی میں ہے۔ آپ کو مجھ سے سچ کی توقع اس لیے نہیں کہ میں طوائف ہوں۔ نجمہ نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور آپ تفتیش کر رہے ہیں۔ میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں پھنساؤں گی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیا پوچھتے ہیں، پھر تفتیش کر کے معلوم کریں کہ میں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں خالد اچھا لگتا تھا یا ارجمند، جو تمہارا دوسرا عاشق زار ہے؟ آپ آ جائیں میرے ہاں، اس نے بڑی شوق مسکراہٹ سے جواب دیا۔ آپ مجھے ان دونوں سے زیادہ اچھے لگیں گے۔ آپ پولیس کے افسر ہیں کہ آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ مجھ جیسی ناچنے گانے والی ہر گاہک کی محبوبہ ہوتی، لیکن اس کا محبوب صرف روپیہ ہے۔ دونوں شہزادے تھے، شراب کے نشے میں میری محبت کا دم بھرتے تھے، دونوں سے زیادہ رقم بٹورنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کا جھانسا دیتی تھی۔ عیاشی اور بدی کے بازار میں کوئی عشق و محبت نہیں ہوتا جناب۔ لیکن تم نے ایک آدمی کو تو مروا دیا ہے نا، میں نے کہا۔ مجھے 7-8 روز پہلے پتا چلا کہ خالد مر گیا، نجمہ نے کہا۔ اس کے ساتھ یہ افواہ بھی سنی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے زہر دیا گیا۔ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ بتانا کس نے تھا، نجمہ نے جواب دیا۔ وہ میرا بڑا موٹا گاہک تھا۔ کئی راتیں نہ آیا تو میں نے ارجمن سے پوچھا کہ تمہارا رقیب کہاں ہے، تو اس نے کہا درویشوں کی رفاقت نے اسے زمین میں اتار دیا۔ مر گیا سالہ۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے مرا ہے؟ اس نے بتایا کہ سنا ہے کسی نے اسے زہر دے دیا تھا۔ ایک بات بتاؤ نجمہ، میں نے پوچھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ درویشوں کی رقابت نے اسے زمین میں اتار دیا، پھر اس نے تمہیں یہ بتایا کہ اسے کسی نے زہر دیا تو کیا تمہیں شک نہیں ہوا کہ زہر ارجمند نے ہی اسے دیا ہوگا؟ نہیں، نجمہ نے جواب دیا۔ میں نے سوچا تک نہیں کہ ارجمند نے اسے زہر دیا ہوگا۔ دے بھی کہاں سکتا تھا، ان کی آپس میں دشمنی تھی، اس لیے ان کی کہیں ملاقات ہو نہیں سکتی تھی۔ میرے ہاں بھی الگ الگ آتے تھے۔ نجمہ، میں نے اس کی طرف جھک کر دھیمی سی آواز میں کہا، اگر میں یہ کہوں کہ زہر تمہارے ہاتھ سے دلایا گیا ہے تو تم اپنی بے گناہی میں کیا کہو گی؟ نجمہ نے لمبا سانس لیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس طرح سر ہلایا جیسے میں ایک نادان بچہ ہوں اور کوئی بے وقوفی کی بات کہہ بیٹھا ہوں۔ اس کا یہ انداز اتنا پختہ اور پر اثر تھا کہ میں نے اس اثر کو اپنے آپ پر محسوس کیا، لیکن میں نے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی تھی۔ معلوم ہوتا ہے ہماری دنیا سے اور ہمارے کاروبار سے اب بالکل ناواقف ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم اپنے گاہکوں کے دل نہیں ان کی جیبیں دیکھا کرتی، باتیں ہم دل کی ہی کیا کرتی ہیں، اسی سے ہمارے گاہک الو بنے رہتے ہیں۔ ارجمند کوئی نواب یا مہاراجا نہیں کہ میں اس کی خاطر کسی کو زہر دے دیتی۔ وہ آخری بار تمہارے پاس کب آیا تھا؟ تقریباً 2 مہینے پہلے، اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا۔ وہ جب بھی اتنی لمبی مدت کے لیے غیر حاضر ہوتا تھا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ اپنی جاگیر پر گیا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کب واپس آیا تھا۔ یہاں آ کر وہی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ مقتول جس روز اراضی سے واپس آیا اسی شام اسے مہلک تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے نجمہ سے کچھ اور باتیں پوچھی اور اسے باہر بھیج کر اس کے ایک آدمی کو بلایا۔ نجمہ کے اس آدمی سے میں نے کہا فلاں دن مقتول ان کے ہاں آیا تھا۔ اس آدمی نے سوچ کے جواب دیا کہ مقتول کو ان کے ہاں آئے 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ وہ موت کے بعد کا 1 مہینہ بھی اس مدت میں شامل کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نجمہ تو یہ کہتی ہے کہ وہ فلاں رات آیا تھا۔ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، بھائی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، آپ شاید غلط سمجھے ہیں۔ وہ تو ہماری بڑی موٹی آسامی تھی، اسے ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے انیسا کو بلایا، وہ بھی نجمہ جیسی ہی تھی، اس نے بھی ویسی ہی باتیں کی جیسی نجمہ نے کی تھی۔ دونوں کا پیشہ ایک تھا، اس لیے دونوں کے انداز بھی ایک جیسے تھے۔ انیسا نے بھی کہا کہ مقتول اس کا بڑا موٹا گاہک تھا۔ انیسا، میں نے کہا، نجمہ کیسی عورت ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خالد کو زہر دیا ہو؟ عالیجا، انیسا نے جواب دیا، نجمہ میری ہم پیشہ ہے، ہماری آپس میں کاروباری رقابت چلتی ہے، لیکن اس رقابت کو ہم اس حد تک نہیں پہنچنے دیتی جہاں کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ میں اپنے پیشے کے اصولوں کی بات کروں تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ کوئی
رقاصہ ایک گاہک کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے گاہک کو ناراض نہیں کرے گی۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ کسی رقاصہ نے ایک گاہک کو راضی کرنے کے لیے کسی دوسرے گاہک کو زہر دے دیا ہو۔ لیکن انیسا، میں نے کہا، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی طوائف یا ناچنے گانے والی نے کسی گاہک کو زہر دے دیا یا کسی اور طریقے سے قتل کروا دیا۔ یہ بتایا کہ اسے کسی نے زہر دیا ہے، تو کیا تمہیں شک نہیں ہوا کہ زہر ارجمند نے ہی اسے دیا ہوگا؟ ہاں علیجا، انیسا نے جواب دیا، آپ نے جتنے واقعات سنے ہیں ان پر اگر غور کریں تو قتل کی وجوہات صاف نظر آئیں گی۔ اگر کوئی مہاراجہ یا نواب کسی رقاصہ کو اپنی بیوی یا داشتہ بنانا چاہے اور راستے میں کوئی اور حائل ہو تو نواب یا مہاراجہ بے تحاشا رقم دے کر رکاوٹ بننے والے آدمی کو مروا سکتا ہے۔ لیکن صاحب، اگر وہ نواب یا مہاراجہ ہے تو کسی کو ایک طوائف کے ہاتھوں کیوں مروائے گا؟ وہ اپنی محبوبہ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا، اس کی بجائے وہ کسی اور طریقے سے اس شخص کو مروائے گا۔ میں آپ کو ان دونوں بازاری عورتوں کے مکالمے اپنی زبان میں سنا رہا ہوں، جو بڑی آسان اور سیدھی سادی اردو ہے۔ ان کی زبان نہایت پرتکلف اور شستہ تھی۔ وہ بڑے امیر پرستاروں کی بڑی اونچی قسم کی طوائفیں تھیں۔ ہندوستانوں کے بڑے شہروں خصوصاً دلی اور لکھنؤ کی ناچنے گانے والیاں شائستگی اور اردو کی نفاست میں مشہور تھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی زبان سے یا ان کے انداز سے متاثر ہو گیا۔ انہیں میں نے مشتبہ افراد کی فہرست سے نکال دیا تھا۔ انہیں الزام سے بری قرار دینے کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ مہلک بیماری کی ابتدا کی شام یا اس سے 2-3 روز پہلے مقتول ان دونوں میں سے کسی کے ہاں نہیں گیا تھا۔ صرف اتنا سا شک میرے ذہن میں رہ گیا تھا کہ زہر اگر بہت دن پہلے دیا گیا تھا تو ان دونوں پر شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے یہ شک اسی وقت رفع کرنے کی کوشش کی۔ دونوں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ مقتول انہیں اراضی پر بھی لے جایا کرتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ اب مقتول اراضی پر گیا تو کیا ان میں سے کوئی وہاں گئی تھی؟ مجھے بتایا گیا کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں گئی۔ میں نے کہا تھا کہ سوچ کر جواب دیں کیونکہ میں اراضی پر جا کر معلوم کروں گا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں گئی۔ میں نے انہیں جب رخصت کیا تو اس وقت رات گزر چکی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد ارجمند آ گیا۔ اس نے آتے ہی دیر سے آنے کی معذرت کی اور بتایا کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کسی کام سے نہیں، میں نے کہا، تم شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے اردو بولنے والوں کی طرح پھر معذرت کی اور بڑے پرتکلف الفاظ استعمال کیے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ درویش صاحب، میں نے کہا، میں نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ نے اپنے رقیب و خالد کو کس طرح زمین میں اتارا تھا۔ حضور انور، اس نے شاعروں کے انداز میں کہا، کیا آپ اس سوال کی وضاحت فرمائیں گے؟ ہاں حضور، میں نے کہا، لیکن وضاحت کے لیے آپ کو اس کمرے میں لے جانا پڑے گا جہاں پتھروں جیسے سخت مجرم بھی اقبال جرم کر لیا کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ میرے سوال کو یہی سمجھ لیں۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر حیران سا ہو کر مجھے دیکھا جیسے وہ بھی نہ سمجھا ہو۔ تم خالد کے قاتل ہو؟ میں نے کہا۔ کیا فرما رہے ہیں آپ حضور؟ اس نے کہا اور کرسی پر اچھلنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے اور کوئی بات نکلتی ہی نہیں تھی۔ تم نے خالد کے مرنے کے بعد یہ الفاظ نجمہ سے کہے تھے؟ میں نے کہا۔ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ درویشوں کی رقابت نے اسے زمین میں اتار دیا؟ وہ سوچ میں کھو گیا، کبھی ہنسنے لگتا اور فوراً ہی رونی سی صورت بنا لیتا۔ کچھ یاد نہیں آ رہا حضور، اس نے کہا۔ نشے میں شاید کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہوگی۔ دیکھو میاں ارجمند، میں نے کہا، میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ اقبال جرم کر لو گے تو فائدے میں رہو گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ہکلا بکلا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں کمرے سے نکلا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اسے پچھلے کمرے میں بٹھا کر باہر سے دروازہ بند کر دیں۔ مجھے بھی خالد کی اراضی پر جانا تھا، وہاں سے آ کر دیکھنا تھا کہ ارجمند کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ مزید حالات سامنے آنے تک میں اسے شامل تفتیش رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اسے کانسٹیبل اس طرح پیچھے کمرے میں لے گیا جس طرح بکرا کسائی کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے جاتا ہے۔ میں نے اسی وقت خالد کی اراضی پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جس ریلوے اسٹیشن پر ہم نے اترنا تھا وہ 120 یا 125 میل دور تھا۔ وہاں سے لاری یا یکے پر 9-10 میل کا سفر تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اپنا سٹاف ساتھ لیا اور میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ رات کے 9 بجے کے لگ بھگ ہم منزل پر پہنچ گئے اور میں اس علاقے کے تھانے میں آ گیا۔ ان دنوں وہاں کا ایک سکھ سب انسپیکٹر تھانہ انچارج تھا۔ رہائش کا انتظام ڈاک بنگلے میں کیا۔ اس سب انسپیکٹر کو میں اپنے ساتھ ڈاک بنگلے میں لے گیا۔ اس سے بہت سی باتیں پوچھنی تھی۔ اس نے اسے خالد کی اراضی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خالد کو جانتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ مر گیا ہے اور وہ زہر خورانی سے مرا ہے تو سکھ کچھ زیادہ حیران نہ ہوا۔ آپ میری کچھ مدد کرو جوگندر سنگھ، میں نے کہا۔ یہاں مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی جھگڑا ہوا یا کوئی تنازع تھا؟ میرے پاس کبھی کوئی رپورٹ ایسی تو نہیں آئی، اس نے جواب دیا۔ وہ ملک بھائی، ان لوگوں کے ہاں یہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں جب اپنی زمینوں پر آتے ہیں تو یہاں بادشاہ بن کر رہتے ہیں۔ میں خالد کو جانتا تھا، وہ بھی ایسا ہی بادشاہ تھا۔ یہاں آ کر بھی رنڈیوں کے مجرے کرواتا تھا۔
اپنے جیسے لوفر لفنگے شہزادوں کو یہاں لاتا تھا، 1.5-2 مہینے گزار کر چلا جاتا تھا۔ میں نے اس سکھ سے کچھ اور باتیں بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اسے اپنے علاقے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں یا خالد کے ساتھ اسے پوری واقفیت نہیں۔ مختصر یہ کہ اس سے مجھے کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ رات ڈاک بنگلے میں گزری۔ اگلی صبح خالد کی اراضی پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو میرے کہنے پر سب انسپکٹر جوگیندر سنگھ نے اپنے تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ کر دیا۔ اس نے شاید مجھے خوش کرنے کے لیے جو ہیڈ کانسٹیبل مجھے رہنمائی اور مدد کے لیے دیا تھا وہ مسلمان تھا۔ وہ کہنے لگا کہ پیدل ہی چلتے ہیں۔ جب ہم چلے تو تھانے سے کچھ دور جا کر ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے میرے سٹاف سے الگ کر لیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ سب انسپکٹر صاحب نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ ہاں ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں۔ مجھے میرے سب انسپکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ خالد زہر خورانی سے مارا گیا ہے اور آپ CIA کی طرف سے تفتیش کرنے آئے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمارے سب انسپکٹر صاحب نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ نہ بھائی، میں نے جواب دیا، وہ تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے علاقے سے واقف بھی نہیں۔ اصل شیطان ہے ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ آپ کو اندھا کرنا چاہتا ہے۔ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو راز کی کچھ باتیں بتا دوں۔ خالد کی سب انسپکٹر جوگیندر کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی۔ خالد جب یہاں آتا تھا تو سب انسپکٹر کئی راتیں خالد کے گھر میں گزارتا تھا۔ پچھلے دنوں یہاں ایک لڑکا جس کی عمر 13-14 سال تھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بیوہ کا بیٹا ہے، مسلمان ہے۔ اس بیوہ کی ایک جوان بیٹی ہے، لیکن ملک صاحب کیا خوبصورتی ہے اس لڑکی کی۔ لڑکا لاپتہ ہوا تو ماں اور اس کی یہ بیٹی تھانے میں آئی اور سب انسپکٹر جوگیندر سنگھ کو رو رو کر بتایا کہ کل شام سے ان کا لڑکا لاپتہ ہے۔ جوگیندر نے ویسے ہی کاغذ پر لڑکے کا حلیہ وغیرہ لکھ لیا اور ان عورتوں کو تسلی دی کہ لڑکا مل جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اتفاق سے میں اس کے پاس کھڑا تھا جب ماں بیٹی رپورٹ دینے آئی تھیں اور چلی گئی تھیں۔ سب انسپکٹر نے مجھے کہا کہ ان زمینداروں اور جاگیرداروں کی اولاد آوارہ ہوتی ہے۔ لڑکا بغیر بتائے شہر چلا گیا ہوگا اور گھوم پھر کر واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد خالد تھانے آیا اور اس کے ساتھ گمشدہ لڑکے کی بہن تھی۔ دونوں سب انسپکٹر جوگیندر کے پاس بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ اسی شام خالد پھر تھانے آیا۔ انہی دنوں علاقے میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں اور پھر ایک واردات نقب زنی کی ہو گئی۔ جوگیندر سنگھ تفتیش میں بہت مصروف ہو گیا اور خالد ہر روز تھانے آنے لگا۔ جوگیندر سنگھ جب مصروف نہیں ہوتا تھا تو خالد کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ جوگیندر مصروف ہو گیا تو خالد آنے لگا۔ دوستی کی وجہ سے آتا ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، میں نے ان دونوں کو سر جوڑے ہوئے دیکھا ہے، بات کچھ اور تھی۔ ملک صاحب، اس تھانے میں ہم صرف 2 مسلمان ہیں، ایک میں ہوں اور ایک کانسٹیبل ہے۔ ہم تو ڈر ڈر کر سروس کر رہے ہیں، اونچی بات بھی نہیں کرتے۔ اب جانتے ہیں ہندو اور سکھ مسلمانوں کو کہاں ٹکنے دیتے ہیں، اس لیے میں نے دخل اندازی نہیں کی، لیکن میں نے اپنے طور پر ٹو ضرور لگائے رکھی۔ کچھ دنوں بعد اطلاع آئی کہ لڑکا واپس آ گیا۔ جوگیندر سنگھ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ لڑکا خود کہیں چلا گیا۔ ملک صاحب، مجھے صحیح واردات کا پتہ نہیں چلا، لیکن میں آپ کو ایک آدمی سے ملواؤں گا جو آپ کو بتائے گا کہ اس لڑکی کی گمشدگی کے پیچھے کوئی خاص بات تھی۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے کہا، کہ اس کا خالد کے قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ سب انسپکٹر جوگیندر سنگھ اور خالد کی کتنی گہری دوستی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، لڑکی کی گمشدگی کا خالد کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن لڑکے کی بڑی بہن کا خالد کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہے۔ خالد کبھی ان کے گھر پہنچا ہوا ہوتا تھا اور کبھی یہ لڑکی خالد کے ہاں آئی ہوئی ہوتی تھی۔ وہاں کوئی نہ کوئی اور واقعہ ہوا ہے؟ لیکن اپنے جاگیردار سے ڈرتے مزارے کچھ بتاتے نہیں۔ سنا تھا کہ شہر سے گم ہونے والے لڑکے کے رشتہ دار آئے تھے اور ان کی خالہ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ لڑکے کی گمشدگی کو چھوڑیں، میرا خیال ہے کہ لڑکے کی بڑی بہن کے متعلق کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ اور کیا گڑبڑ ہونی ہے؟ میں نے کہا، خالد اور اس لڑکی کے آپس میں تعلقات ہوں گے اور لڑکی کے بھائیوں وغیرہ کو پتہ چل گیا ہوگا اور انہوں نے آ کر لڑکی اور خالد کے ساتھ کوئی ہنگامہ کیا ہوگا۔ یہ آپ خود سوچ لیں ملک صاحب، مسلمان ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خالد کی اراضی پر کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ضرور ہوا ہے اور اس کا تعلق اس مسلمان بیوہ کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے جس آدمی کا نام بتایا وہ مزاروں کا نمبردار یا انچارج تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل دراصل مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میں سب انسپکٹر جوگیندر سنگھ کی کسی بات پر اعتبار نہ کروں، وہ بد نیتی سے میرے سامنے بھولا بنا رہا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے 2-4 بڑے اچھے اشارے دیے۔ انہی باتوں میں ہم خالد کے مکان میں پہنچ گئے۔ پروین نے جس طرح بتایا تھا کہ اسے یہ ماحول بہت پسند آیا تھا، میں نے اسے ویسا ہی پایا۔ خالد کا یہ مکان چھوٹا سا محل تھا جس کے چاروں طرف پھولدار پودے، سایہ دار درخت اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اب یہ مکان خالی پڑا تھا۔ اسی علاقے میں خالد کی زمینوں کے ساتھ ہی گاؤں تھا۔ وہاں کا نمبردار یا مکھیا ایک ہندو تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے اس کے متعلق بتایا کہ بڑا گہرا اور ہوشیار آدمی ہے۔ میں نے جاتے ہی اسے بلایا اور مزاروں کے نمبردار کو بھی بلا لیا۔ یہ نمبرداری کوئی عہدہ نہیں تھا، یہ آدمی چونکہ بدماش تھا اور خالد کے خاص ملازموں میں سے تھا، اس لیے اسے مزاروں وغیرہ کا نمبردار بنایا گیا تھا۔
اس کا نام کچھ اور تھا، اسے شامہ کہتے تھے۔ میں نے پہلے اس بیوہ اس کی بیٹی سے ملنا بہتر سمجھا، جن کے متعلق ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ شہر سے ان کے رشتہ دار آئے تھے اور مقتول کے ساتھ ان کی کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی اراضی میں اپنے بنائے ہوئے مکان میں رہتی ہے۔ یہ مکان خالد کے مکان سے کم و بیش 1 میل دور تھا۔ باتیں کچھ ایسی بتائی گئی تھی کہ ان سے ملنا ضروری تھا۔ میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پہلے اس بیوہ اس کی بیٹی سے ملنا بہتر سمجھا، جن کے متعلق ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ شہر سے ان کے رشتہ دار آئے تھے اور مقتول کے ساتھ ان کی کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی اراضی میں اپنے بنائے ہوئے مکان میں رہتی ہے۔ یہ مکان خالد کے مکان سے کم و بیش 1 میل دور تھا۔ باتیں کچھ ایسی بتائی گئی تھی کہ ان سے ملنا ضروری تھا۔ ان کے ایک نوکر نے اندر جا کر ہمارے آنے کی اطلاع دی۔ بیوہ باہر آئی۔ میں وردی میں نہیں تھا، میں نے پرائیویٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے سٹاف میں سے صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے لیا۔ گیا تھا، وہ بھی پرائیویٹ کپڑوں میں تھا۔ CIA کا سٹاف وردی نہیں پہنا کرتا تھا، لیکن وہاں کے تھانے کا ہیڈ کانسٹیبل وردی میں تھا۔ اسے دیکھ کر بیوہ اتنی گھبرائی کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے جب اپنا تعارف کرایا، اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ معزز عورت لگتی تھی۔ میں اسے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی اندر سے آ گئی۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ بیوہ کی بیٹی نوروز تھی۔ اس نے پوچھا کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ آپ دونوں اتنی گھبرا کیوں گئی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں کسی کو گرفتار کرنے تو نہیں آیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاؤں؟ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ گھر میں کوئی مرد ہے؟ مجھے ابھی کوئی جواب نہیں ملا تھا کہ گھر کا مرد باہر سے دوڑتا آیا۔ وہ 13-14 سال عمر کا لڑکا تھا۔ وہ اس بیوہ کا بیٹا تھا، اپنی بہن کی طرح خوبصورت تھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹے کو اس طرح بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا جیسے اس کے بیٹے کو میری طرف سے خطرہ ہو۔ میں نے ایک بار پھر انہیں اندر آنے کے لیے کہا تو وہ مجھے کمرے میں لے گئیں اور بٹھایا۔ میں اپنے دونوں ہیڈ کانسٹیبلوں کو باہر چھوڑایا تھا۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ خالد مر گیا، میں نے کہا۔ ان کے مزاروں سے سنا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کیسے مرا؟ کہتے تھے اسے زہر دیا گیا، لڑکی نے کہا۔ انسپیکٹر صاحب، ہمارا خالد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے خاص طور پر لڑکی کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ رو پڑے گی۔ میں نے ماں بیٹی کو ایک بار پھر تسلی دی کہ وہ گھبرائیں اور ڈرے نہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ صرف لڑکی بولتی تھی، ہر سوال کا وہی جواب دیتی تھی، اور ماں خاموش بیٹھی تھی۔ چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا اندر چلی جائے۔ میں صرف لڑکی سے بات کرنا بہتر سمجھتا تھا۔ ماں اپنی بیٹی کو میرے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا۔ روزی میری ایک ہی بیٹی ہے، ماں نے جاتے ہوئے دروازے میں رک کر کہا۔ یتیم ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اپنی بہنوں جیسا خیال رکھوں گا محترمہ، میں نے کہا۔ آپ تھوڑی دیر صبر کریں۔ روزی، جس کا نام نوروز تھا، میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ میں نے اس کے خاندان کے متعلق پوچھا۔ وہ خالد کے ہی شہر کی رہنے والی تھی۔ 9-10 سال پہلے اس لڑکی کا باپ مر گیا تھا۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ بھی 4-5 سال پہلے مر گیا تھا۔ یہاں ان کی بہت سی زمینیں تھیں۔ ماں بیٹی سال میں 3-4 مہینے یہاں گزارتی اور مزاروں کی نگرانی کرتی تھی۔ نوروز کا بھائی اسکولوں میں چھٹیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تھا۔ نوروز جب بولنے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ ذہین لڑکی ہے۔ اس نے میٹرک پاس کی تھی، جو اس زمانے میں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ خالد کے ساتھ ان لوگوں کا کیسا تعلق تھا؟ کوئی خاص تعلق نہیں تھا، نوروز نے کہا۔ چونکہ اس کی زمین ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کبھی کبھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ روزی، میں نے کہا، مجھ سے کچھ چھپاؤ نہیں۔ تمہارا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا تو خالد اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا۔ تم خالد کے ہاں جاتی رہی ہو اور خالد تمہارے پاس آتا رہا ہے۔ تم مجھے صحیح بات کیوں نہیں بتاتی؟ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میرا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا، اس نے کہا۔ یہ میرا ایک ہی بھائی ہے۔ میں اور امی تو پاگل ہوئی جا رہی تھیں۔ خالد صاحب نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ لڑکا کہاں سے ملا تھا؟ بغیر بتائے سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا تھا، نوروز نے کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ کون سے شہر کی سیر کر کے آ گیا تھا۔ اس لڑکے کے چلے جانے واپس آ جانے کے ساتھ میرے دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا خالد کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ تمہارے رشتہ دار یہاں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں آئے تھے؟ ہم نے انہیں اپنے لڑکے کے لاپتہ ہو جانے کی اطلاع دی تھی، روزی نے جواب دی، اور وہ آ گئے۔ خالد کے ساتھ ان کی کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ خالد کے ساتھ؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ خالد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تمہاری شادی ابھی نہیں ہوئی؟ منگنی ہو چکی ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا منگیتر بھی آیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے کہلوا سکوں کہ خالد کے ساتھ اس کے تعلقات تھے یا خالد نے اسے پھانسنے کی کوشش کی تھی اور روزی کے رشتہ دار اسی سلسلے میں آئے تھے، لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خالد بدنام آدمی تھا، روزی نے کہا۔ میں اس کے ساتھ اچھا یا برا تعلق رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں وہاں سے آ گیا۔ اس لڑکی کو، خاص طور پر اس کی ماں کو، میں نے ذہن سے اتارا نہیں بلکہ ذہن میں پہلے سے زیادہ سوار کر لیا۔ پولیس کو دیکھ کر ہر کوئی گھبراتا ہی ہے، لیکن اس بیوہ اور اس کی بیٹی نوروز کی گھبراہٹ کچھ اور قسم کی تھی۔ نوروز، جسے ماں روزی کہتی تھی، مجھے ایسے لگی جیسے وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اس کی ادھوری باتیں مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔
اگر میں کہوں کہ لڑکی پر اسرار تھی تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ان شکوک کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچا کہ مقتول عورتوں کا پرستار بتایا گیا تھا، جسے عورتوں کا شکاری کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کے پڑوس میں اسی کی کلاس کی اتنی خوبصورت لڑکی تھی، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خالد اس لڑکی کی طرف توجہ نہ دیتا۔ اسے اس لڑکی کو پھانسنے کے لیے بڑا اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ اس لڑکی کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا اور خالد لڑکی کو ساتھ لیے پھرتا رہا تھا۔ میں نے وہاں سے واپس آتے ہوئے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل کو بتایا کہ لڑکی نے کیا کہا ہے۔ غلط کہتی ہے، ہیڈ کانسٹیبل اشفاق تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ ملک صاحب، اس کا تعلق خالد کے ساتھ اچھا بھلا رہا ہے۔ آپ چلیے وہاں، میں آپ کو اصل بات معلوم کرا دوں گا۔ آپ پہلے ہی ادھر آ گئے، پہلے ان سے پوچھتے۔ رام سہائے گاؤں کے نمبردار اور شامے سے، شاید یہ دونوں بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ خالد ان کو بہت انعام دیا کرتا تھا۔ 9 روز اس کی ماں کے پاس میں پہلے ہی اس لیے چلا گیا تھا کہ ذرا انہیں دیکھ لوں اور سونگ لوں کہ یہ کیا چیز ہے، سچ بولتی ہیں یا مجھے ٹرخاتی ہیں۔ میرا اپنا ایک طریقہ تفتیش تھا، میں اس کے مطابق چل رہا تھا۔ میں جو شک لے کر گیا تھا وہ پختہ ہو گیا تھا۔ خالد کے مکان میں آ کر میں نے رام سہائے کو الگ بٹھایا اور مقتول کے متعلق پوچھا۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو میں پہلے سن چکا تھا۔ مثلاً خالد عیاش تھا اور یہاں آ کر زیادہ عیاشی کرتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ خالد نے اس کے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہوں گے اور لڑکی کے گھر کے کسی آدمی نے دھوکے میں مقتول کو زہر پلا دیا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتول کی طبیعت اس شام خراب ہوئی تھی جس شام وہ اراضی سے واپس اپنے شہر پہنچا تھا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے زہر اراضی پر دیا گیا تھا۔ نہیں، رام سائے نے جواب دیا، وہ ہمارے گاؤں میں کبھی نہیں آیا تھا اور گاؤں کی کوئی عورت ادھر کبھی نہیں آئی۔ حضور، خالد شہزادہ تھا، میرے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، وہ بڑے قیمتی ہیرے کو ہاتھ ڈالتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی اس لیے تھی کہ کسی کو زمینوں کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مزدور وغیرہ لیا کرتا تھا۔ وہ کوئی خاص بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے جب پولیس انسپیکٹروں کی طرح بات کی، اسے اپنا آپ دکھایا تو اس نے باقی باتیں بتائیں۔ آپ جس عورت سے ملنے گئے تھے اس کی بیٹی آپ نے دیکھی ہوگی، رام سہائے نے کہا۔ یہ امیر کبیر زمیندار اور جاگیردار لوگ ہیں، میں اندر کی بات نہیں بتا سکتا۔ میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ خالد کا تعلق تھا۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس لڑکی کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا، یہ بھی کوئی ناٹک تھا۔ اس بارے میں شامہ جانتا ہوگا اور ضرور جانتا ہوگا۔ رام سہائے نے کچھ اور باتیں بتائی جو میرے کام آ سکتی تھی۔ میں نے رام سہائے کو اٹھا کر شامے کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کا آقا مارا گیا ہے اور اب وہ جھوٹ نہ بولیں۔ یہاں اس مکان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ مجھے سنا دے۔ شامے، میں نے کہا، تم دیکھ رہے ہو میں تفتیش کر رہا ہوں، اگر تم نے کوئی بات چھپائی اور وہ مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو تم شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ وہ بیچارہ مزارہ تھا، کچھ چھپانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خالد کی عیاشیوں کی وہی تفصیل سنائی جو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ نئی بات اس نے یہ بتائی کہ 9 روز کے ساتھ خالد کا قریبی تعلق تھا اور 9 روز کا بھائی اپنے آپ کہیں نہیں گیا تھا بلکہ وہ اغوا ہوا تھا اور کچھ دنوں بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ کس نے اغوا کیا تھا؟ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتا دی ہے۔ میں آپ کو 2 مزاروں کے نام بتا دیتا ہوں، ساری حقیقت وہی آپ کو سنائیں گے۔ تم کیوں نہیں سناؤ گے؟ میں نے کہا، تم مزاروں پر میرا خیال ہے کہ تم برا نہیں بننا چاہتے۔ یہ بات نہیں حضور، اس نے کہا، میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے ہر بات کا علم ہوتا ہے لیکن یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے خفیہ رکھا گیا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کا تعلق لڑکے کے اغوا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق خالد میاں اور اس لڑکی کے ساتھ ہے جو بیوہ کی بیٹی ہے۔ اور حضور، یہ جو 2 مزارے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا تو اس واقعے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ تم نے ان سے پوچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، تم تو ان سے روب سے پوچھ سکتے تھے۔ پوچھا تھا حضور، شامے نے کہا، روب بھی دیا تھا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ مالک کا حکم ہے کہ زبان بند رکھو۔ آپ سراج اور مولوی سے پوچھیں، مولوی کا نام شفیع ہے، داڑھی کی وجہ سے اس کا نام مولوی پڑ گیا۔ یہ دونوں بڑے تیز آدمی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں جس کسی سے پوچھ گچھ کرتا تھا اس کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے اور بعض کے ساتھ اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ بے شمار باتیں ہوتی تھی۔ اگر میں اپنا ہر ایک سوال اور ہر سوال کا جواب لکھنے لگوں تو میری کہانی کی 1,000 صفحے کی کتاب بن جائے۔ میں آپ کو بڑے ہی مختصر مکالمے اور موٹے موٹے واقعات اور اہم شہادت سنا رہا ہوں۔ مثلا شامے کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے میں قائل ہو گیا کہ سراج اور مولوی کو تفتیش میں شامل کرنا ضروری ہے۔ میں نے ان دونوں کو بلایا، دونوں کو اکٹھے کھڑا کر کے کہا کہ میں ان سے الگ الگ تفتیش کروں گا، اگر ان کے بیانات میں فرق ہوا تو دونوں کو گرفتار کر لوں گا۔ میں نے انہیں بھی کہا کہ ان کا وہ آقا مر گیا جس کا انہیں ڈر تھا، اب وہ کوئی راز چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ نہ حضور، مولوی نے کہا، ہم ہر بات سچ بتائیں گے۔ ہاں حضور، سراج نے کہا، گناہ دوسرے کریں اور سزا ہم کیوں بھگتیں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صرف یہ خیال رکھنا حضور کہ ہم حکم کے غلام ہیں، جن کا دیا کھاتے ہیں وہ اپنے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہماری مجبوری کا خیال رکھنا مائی باپ۔ میں جیسے لوگوں کی مجبوری کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ میں آپ کو اپنی پہلی کہانی میں سنا چکا ہوں کہ ان مزاروں
اور ان جیسے نوکروں چاکروں کے آقا اپنے گناہ ان کے کھاتے میں کس طرح ڈالا کرتے تھے۔ میں مولوی کو الگ لے کے اسے بٹھا لیا۔ مولوی نے پھر میری منت کی کہ میں مقتول کے باپ وغیرہ کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا۔ میں نے اسے تسلی دی، گھبراہٹ دور کی، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر کے اسے اپنے ساتھ کھولا۔ پھر اس نے مجھے ایسی واردات سنائی کہ میرا دماغ روشن ہو گیا۔ میں اس کا سارا بیان نہیں سنا رہا، چیدہ چیدہ حصے سن لیں۔ اس نے بھی خالد کی عیاشیوں کی تفصیل سنائی جو وہ یہاں آ کر کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ اب خالد اپنے اراضی پر آیا تو 9 روز اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی اراضی پر آئی ہوئی تھی۔ چند دنوں بعد خالد نے ان کے ہاں جانا شروع کر دیا۔ پھر 9 روز بھی ادھر آنے لگی۔ کبھی وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی اور کبھی اکیلی آ جاتی تھی۔ خالد نے شام میں سراج اور مولوی کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ 9 روز کے مزاروں پر نظر رکھا کریں کہ وہ ماں بیٹی کو پریشان نہ کریں اور دیانتداری سے کام کیا کریں۔ خالد نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ ماں بیٹی کی ضروریات کا بھی خیال رکھا کریں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینہ چلا۔ ایک روز خالد نے سراج اور مولوی کو بلا کر کہا کہ 9 روز کے بھائی کو اغوا کر کے وہ اپنے گھر میں رکھیں اور جتنے دن وہ ان کی قید میں رہے اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ یہ انہیں خالد نے بتایا تھا کہ لڑکے کو کب اور کس طرح رہا کرنا ہے۔ انہیں خالد نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ شامہ مالکوں کا خاص آدمی ہے، مولوی نے کہا، لیکن خالد میاں نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دونوں نے لڑکے کو اس طرح اغوا کیا کہ مولوی ان کی زمینوں کی طرف گیا۔ لڑکا اکثر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ وہ سراج اور مولوی سے مانوس تھا، دونوں اس کے گھر کام کاج کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ لڑکا مولوی کو مل گیا۔ لڑکے کے ہاتھ میں غلیل تھی۔ مولوی نے اسے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں بہت سے جنگلی کبوتر اور فخت آئے ہیں، انہیں جا کر مارو۔ لڑکا ادھر چلا گیا، مولوی کسی اور طرف نکل گیا۔ فصل اتنے اونچے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مولوی نے لڑکے کو اس طرف بھیج دیا جہاں جگہ ذرا گہری تھی اور وہاں جھاڑیاں وغیرہ اتنی گھنی اور اونچی تھیں کہ گھوڑا غائب ہو جاتا تھا۔ سراج وہاں انتظار میں بلکہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک روز پہلے بھی لڑکے کے اغوا کے لیے گئے تھے، لیکن لڑکا انہیں ملا نہیں تھا۔ وہ لڑکے کو گھر سے اٹھا نہیں سکتے تھے، بلکہ گھر سے اٹھانا ہی نہیں تھا۔ ڈرامہ یہ بنانا تھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے۔ 13-14 سال کا یہ لڑکا جنگلی کبوتروں فختاؤں کے شوق میں سراج کی گھاٹ میں جا پہنچا۔ سراج اٹھا اور ایک کھیس لڑکے پر ڈال کر اسے دبوچ لیا۔ اتنے میں مولوی بھی آ گیا۔ وہ لڑکے کو ادھر بھیج کر دوسری طرف سے ادھر آیا تھا۔ ان دونوں کو امید نہیں تھی کہ ان کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ میرے پوچھنے پر مولوی نے بتایا کہ انہوں نے لڑکے کو سنگایا کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک بوری لے گئے تھے جو بڑے سائز کی تھی۔ انہوں نے لڑکے کے منہ پر کپڑا باندھا اور اسے مولوی کے گھر میں پہنچا دیا۔ میں اغوا کی اس واردات کو اتنا آسان نہیں سمجھتا تھا۔ میں حیران تھا کہ انہیں کسی نے دیکھا نہیں۔ میں نے بعد میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکے کو پکڑا گیا تھا اور وہ راستہ دیکھا جدھر سے لڑکے کو بوری میں ڈال کر مولوی کے گھر پہنچایا گیا تھا۔ انہیں اونچے فصلوں وغیرہ کی سہولت تو حاصل تھی، لیکن ان دونوں کی استادی کا بھی کمال تھا کہ وہ لڑکے کو کسی کو پتہ چلے بغیر ٹھکانے تک لے گئے۔ بیان دیتے دیتے مولوی رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا کہ اس نے یہ جرم اپنے آقا کے حکم پر کیا تھا، اس لیے میں اسے گرفتار نہ کروں۔ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو بات کی بات ہی، لیکن مولوی کو پوری تسلی دی کہ اسے اپنی حفاظت میں رکھوں گا، گرفتار نہیں کروں گا۔ دماغ مقتول کا بھی استاد مجرموں جیسا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق لڑکے کو مولوی کے گھر رکھا گیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ کچھ دیر بعد سورج غروب ہو گیا اور جب اندھیرا گہرا ہوا تو لڑکے کو انہوں نے اٹھایا اور باہر لے گئے۔ باہر ایک گھوڑی تیار تھی۔ انہوں نے لڑکے کو گھوڑی پر ڈالا اور چل پڑے۔ کم و بیش 2 گھنٹے گھوڑی کو اپنی اراضی کے رقبے میں ہی گھماتے پھراتے رہے۔ پھر مولوی کو گھر لے آئے اور ایک کمرے میں اس کی پٹی کھول دی۔ پٹی کھولنے سے پہلے مولوی نے اپنا صافہ نقاب کی طرح اپنے سر اور چہرے پر لپیٹ لیا تاکہ لڑکا اسے شناخت نہ کر سکے۔ اس کے بعد لڑکے کو 5-6 دن وہیں رکھا گیا۔ اسے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ خالد کا باورچی پکاتا تھا۔ یہ امیرانہ اور مرغن کھانا ہوتا تھا۔ لڑکے کے آگے کھانا مولوی رکھتا تھا۔ مولوی کا چہرہ صافے میں چھپا ہوا ہوتا تھا۔ لڑکا رہائی کے لیے روتا تھا اور مولوی کہتا تھا کہ اسے جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اسی طرح روئے گا یا شور شرابہ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ خالد رات کو مولوی کے گھر جاتا تھا، لیکن وہ کمرے میں لڑکے کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ دیہاتی مکانوں جیسا کچا مکان تھا۔ مولوی کی بیوی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ خالد کے کہنے کے مطابق اس نے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ سراج بھی رات کو اسی گھر میں سوتا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مولوی نے کہا کہ انہیں پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ ان کے سر پر ان کے آقا کا ہاتھ تھا۔ 8-10 دن بعد رات کا واقعہ مولوی نے سنایا۔ میں اور سراج سین میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خالد میاں آ گئے۔ ہر روز کی طرح انہوں نے لڑکے کا حال احوال پوچھا اور بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ مائی باپ ایسا نہ ہو کہ پولیس کسی دن اچانک چھاپا مارے۔ خالد میاں نے بتایا کہ انہیں تھانے دار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، پولیس کا کوئی خطرہ نہیں۔ خالد میاں ہمارے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ وہ ذرا نشے میں تھے، ویسے ہی انہوں نے کوئی بات شروع کر دی اور ہم سنتے رہے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ باہر والا دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ ہم صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، پاس ہی لالٹینیں جل رہی تھیں۔ 4 آدمی اندر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی، باقی تینوں میں سے 2 کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چاقو تھے اور ایک کے ہاتھ میں سیدھی تلوار تھی جسے
کرچ کہتے ہیں، اور وہ کم از کم 1 گز لمبی تھی۔ بندوق والے نے بندوق کی نالی خالد میاں کے ساتھ لگا دی اور کہا کہ ہلنا نہیں۔ تلوار والا میرے اور سراج کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ چاقوؤں والوں نے کمرے کے دروازے کی زنجیر کھولی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ لڑکا سویا ہوا ہے۔ وہ اندر گئے اور لڑکے کو جگا کر لے آئے۔ لڑکا بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ایک آدمی کی طرف دیکھا اور بھائی جان کہہ کر اس کی طرف دوڑا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لڑکا اس کے گلے لگ گیا۔ اس آدمی نے لڑکے کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ میں اس جوان آدمی کو جانتا تھا۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ اس بیوہ کے گھر لڑکے کے اغوا کے تیسرے چوتھے روز آیا تھا۔ ہم نے ٹو لگائی تھی۔ لڑکے کی ماں نے اپنے ایک مزارے کو پیغام دے کر شہر بھیجا تھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا۔ یہ آدمی نوروز کا منگیتر تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی اور باپ آئے تھے۔ خالد میاں کے حکم سے ہم ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ وہ کئی بار تھانے بھی گئے تھے۔ پھر دونوں بھائیوں میں سے ایک یہاں سے چلا گیا تھا۔ دوسرے دن وہ دونوں آدمیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے 2 روز بعد یہ واقعہ ہوا۔ ان آدمیوں نے خالد کو اور ہمیں بڑی سخت دھمکیاں دی۔ ایک نے یہ بھی کہا کہ وہ یہاں سے سیدھا پولیس کے سب سے بڑے آفیسر کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور، ہم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ خالد میاں جیسا جابر آدمی ان کی منتیں کرنے لگا کہ تمہیں لڑکا صحیح سلامت مل گیا، پولیس کے پاس نہ جاؤ۔ وہ جب سب باہر نکلے تو خالد میاں بھی ان کے ساتھ نکل گئے اور میں اور سراج ساری رات ڈرتے رہے۔ اگلے دن ہم تینوں خالد میاں کے گھر گئے، پوچھا کہ خطرہ ٹل گیا یا نہیں۔ انہوں نے ہمیں تسلی دی اور بتایا کہ لڑکے والے خالد میاں کے پاس آ رہے ہیں اور کوئی تصفیہ ہو جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لڑکی کے منگیتر کا باپ اور بھائی خالد میاں کے پاس آئے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ خالد میاں نے شام کو تسلی دی کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میں نے مولوی سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ اس کے جوابوں سے کئی سوال نکلے۔ وہ جو کچھ جانتا تھا وہ بتاتا رہا۔ پتہ چلا کہ جتنی دیر لڑکا ان کی قید میں رہا تھا، نوروز مقتول کے پاس روزانہ آتی رہی۔ اس کے بعد میں نے سراج کو بلایا اور اس نے بالکل یہی بیان دیا۔ مولوی کی طرح ہی میری منت سماجت کی کہ میں اسے گرفتار نہ کروں۔ میں اس کا بیان سنانا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ یہ بیان آپ مولوی کی زبانی سن چکے ہیں۔ میں نے مولوی سے بھی پوچھا تھا اور سراج سے بھی پوچھا کہ لڑکی کی نشاندہی کس نے کی تھی۔ دونوں میرے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ سراج نے اپنی رائے دی کہ جس طرح اس کے آقا نے جاسوس رکھے ہوئے تھے ویسے ہی جاسوس وہ بھی مقتول کی ٹکر کے لوگ تھے۔ میں البتہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ لڑکے والے چپ کیوں ہو گئے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ یہاں سے مجھے شک پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ یقین کر کے کہ لڑکے کو مقتول نے اغوا کر لیا تھا، لڑائی جھگڑے کی بجائے مقتول کو کسی دھوکے میں لا کر زہر دے دیا۔ میں نے ان سب کو جو بلائے تھے وہاں بیٹھا رہنے دیا اور دونوں ہیڈ کانسٹیبلوں کو ان پر چھوڑا اور میں اکیلا ہی نوروز کے گھر جا پہنچا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ماں بیٹی مجھے دیکھ کر پھر اسی طرح گھبرائیں جس طرح پہلے گھبرائی تھی۔ میں نے انہیں پھر تسلی دی۔ اب میرا لب و لہجہ اور انداز کچھ اور تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں ان پر روب جھاڑ رہا تھا۔ اتنا تو میں سمجھتا تھا کہ خالد نے نوروز کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اس کے بھائی کو اغوا کرایا تھا۔ آپ معزز خاندان کی خواتین ہیں، میں نے کہا۔ میں پولیس کی اس برانچ سے تعلق رکھتا ہوں جسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بڑے سے بڑے افسر کو بھی جہاں چاہے لے جا سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کی عزت کر رہا ہوں اور آپ مجھے چکر دے رہی ہیں۔ کیا یہ اچھا لگے گا کہ میں آپ دونوں کو اور بچے کو تھانے میں بلاؤں اور وہاں بچے سے کہوں کہ بیان دے کہ وہ کس طرح اغوا ہوا تھا اور پھر آپ سے جواب طلبی کروں کہ آپ اتنا بڑا واقعہ مجھ سے چھپاتی کیوں ہیں؟ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ نوروز کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نوروز اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس نے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کاغذ پر لکھا تھا 20,000 روپیہ دے دو اور اپنا لڑکا لے جاؤ۔ 4 دن کے اندر اندر رقم نہ ملی تو اگلی صبح لڑکے کی لاش تمہارے کھیتوں پر پڑی مل جائے گی۔ اگر پولیس تک پہنچو گی تو لڑکے کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اگر 20,000 منظور ہے تو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر صرف یہ لکھ دو کہ منظور ہے اور کاغذ کا یہ ٹکڑا رات کے وقت اپنے دروازے کے باہر رکھ کر اوپر ایک پتھر رکھ دینا۔ اگر تم نے پولیس کو اطلاع دی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا۔ میں نے جب یہ تحریر پڑھی تو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ میں نے اسی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کہیں دیکھی ہے۔ میں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ تو نہیں تھا لیکن اتنا تجربہ تھا کہ اصلی اور جعلی تحریر میں فرق معلوم کر لیتا تھا۔ سوچتے سوچتے یاد آ گیا کہ یہ ہاتھ اور تقریباً یہی قلم میں نے 2-3 روز پہلے ہی دیکھا ہے۔ میں جب شہر میں مقتول کے گھر اس کے کاغذات دیکھ رہا تھا تو اس کی 2-3 تحریریں دیکھی تھیں۔ یہ تحریر جو نوروز میرے آگے رکھی تھی یہ بلا شک و شبہ مقتول کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اب میں اس بات پر حیران ہوا کہ مقتول تو دولت مند آدمی تھا، اسے ایک لڑکے کو یرغمال میں رکھ کر رقم مانگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ 20,000 روپیہ آج کا نہیں تھا، اس زمانے کا 20,000 روپیہ آج کے 3-3.5 لاکھ روپے کے برابر بنتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ذہنیت مجھے مانا ہو جائے تو مجرم یہ نہیں دیکھا کرتے کہ ان کی اپنی سوشل پوزیشن کیا ہے، ان کے گھر میں کتنی دولت ہے۔ کیا مجھے پوری تفصیل سنائیں گی؟ میں نے ماں بیٹی سے پوچھا۔ ہم بہت ڈری ہوئی ہیں، نوروز کی ماں نے جواب دیا۔ ہم نے اپنے بچے کو سختی سے کہہ رکھا ہے کہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ اغوا ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا۔ میں نے انہیں ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے نوروز کے منگیتر
اور اس کے بھائی پر شک ہے کہ خالد کو انہوں نے زہر دیا۔ یہ سارا کھیل میرے لیے ایک معمہ تھا۔ میں الفاظ میں شاید بیان نہیں کر سکا کہ ماں اور بیٹی کس قدر خوفزدہ تھی۔ انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ وہ خالد کے خاندان، اس کے پالے ہوئے گنڈوں سے اور یہاں کے سکھ تھانے دار اور اس کی پولیس سے کتنی ڈری ہوئی ہیں۔ ان کی اس دہشت زدگی میں مزید اضافہ اس طرح ہو گیا تھا کہ خالد مارا گیا تھا۔ ان دونوں کو پتہ چل گیا تھا کہ خالد کو زہر دیا گیا ہے۔ نوروز کی ماں نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ اس ڈر سے مری جا رہی ہے کہ خالد کی موت کا الزام ان پر نہ آ جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کسی تھانے کا تھانے دار نہیں، بلکہ میں تھانے کے تھانے داروں کو بھی گرفتار کر کے سزا دلانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ماں بیٹی پر اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے مجھے خاصا زور لگانا پڑا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ان کا خوف ہمیشہ کے لیے رفع کر دوں گا۔ مختصر یہ کہ بڑی کوشش سے وہ اصل واقعہ سنانے پر آمادہ ہو گئیں۔ میں نے نوروز کی ماں سے کہا کہ وہ نوروز کو میرے پاس بیٹھی رہنے دے اور خود اندر چلی جائے۔ نوروز کے متعلق پہلے بتا چکا ہوں کہ ذہین اور جرأت والی لڑکی تھی۔ اس نے بات شروع ہی اس طرح کی کہ خالد اسے بری نیت سے دوست بنانا چاہتا تھا۔ چونکہ خالد اور نوروز ایک ہی سوشل حیثیت کے تھے اور لڑکی پردہ نشین نہیں تھی بلکہ کچھ آزاد خیال تھی، اور اسے معلوم تھا کہ خالد شریف آدمی نہیں، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ خالد کم سے کم اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، اس لیے وہ اس کے ساتھ کچھ بے تکلف ہو گئی۔ خالد نے کھیتوں اور دیگر کاموں کے معاملے میں ان لوگوں کی مدد امداد شروع کر دی۔ ایک روز نوروز خالد کے مکان میں آئی ہوئی تھی۔ خالد نے اس کے ساتھ اس قسم کی بے تکلفی شروع کر دی جس کی نوروز کو امید نہیں تھی۔ نوروز نے ہنستے ہنستے اسے ٹالنا چاہا، لیکن خالد ٹلتا نظر نہیں آتا تھا۔ خالد صاحب، نوروز نے اسے کہا، میں جس حد تک دوستی رکھنا چاہتی ہوں آپ اس سے آگے نکل رہے ہیں۔ آپ اگر اپنی یہ تمام زمین میرے نام منتقل کر دیں تو بھی میں آپ کے ساتھ اپنی حد سے باہر نہیں نکلوں گی۔ پھر شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خالد نے بے تکلفی سے کہا، تم شاید سمجھ نہیں سکی کہ میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اور یہ محبت ایسی نہیں کہ تم ٹالو گی اور میں ٹل جاؤں گا۔ ساری زندگی کی رفاقت قبول کر لو۔ کیا آپ شادی شدہ نہیں؟ نوروز نے پوچھا۔ اس سے تو میں پہلے ہی جان چھڑا رہا ہوں، خالد نے کہا، اور وہ مجھ سے تنگ ہے۔ تم ہاں کہو، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ لیکن میں طلاق نہیں لے سکتی، نوروز نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ خالد نے حیران ہو کر کہا، تم شادی شدہ تو نہیں ہو؟ میری منگنی ہو چکی ہے خالد صاحب، نوروز نے کہا، اور منگنی اس کے ساتھ ہوئی ہے جسے میں دل سے پسند کرتی ہوں۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے باوجود خالد اسے اپنی ہوس کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا رہا۔ نوروز نے بڑی مشکل سے اسے ٹالا، اٹھ کر چل پڑی۔ خالد نے اسے پوچھا کہ وہ کل کس وقت آئے گی؟ اگر آپ وعدہ کریں کہ پھر کبھی آپ میرے ساتھ اس قسم کی بات نہیں کریں گے تو جس وقت آپ چاہیں گے آ جاؤں گی۔ مجھے بھی اس جنگل میں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن میری اس آزاد خیالی کو آپ کوئی دوسرا رنگ نہ دیں۔ اگلے روز نوروز خالد کے ہاں نہ گئی۔ خالد اس کے ہاں آ گیا۔ نوروز نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس نے بہت سوچا ہے، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ خالد سے تعلقات توڑ لیں۔ اس سے اگلے روز نوروز کا چھوٹا بھائی گھر سے نکلا اور واپس نہ آیا۔ رات بھر ماں بیٹی روتی رہی اور اس کا انتظار کرتی رہی۔ انہوں نے اپنے مزاروں کو ہر طرف دوڑا دیا تھا اور ہر طرف سے یہی جواب ملتا تھا کہ بچہ نہیں ملا۔ صبح دونوں علاقے کے تھانے میں چلی گئیں اور سکھ تھانے دار جوگیندر سنگھ کو رپورٹ دی۔ نوروز نے مجھے بتایا کہ جوگیندر سنگھ نے عام سے کاغذ پر رپورٹ لکھی، لڑکے کی عمر، حلیہ وغیرہ لکھا اور کہنے لگا کہ گھر جا کر آرام سے بیٹھو، لڑکا مل جائے گا۔ ماں بیٹی گھر آ گئی، لیکن انہیں چین کیسے آتا۔ دوپہر کو دونوں پھر تھانے چلی گئی۔ جوگیندر سنگھ کا رویہ کچھ اور بدلا ہوا تھا۔ تم لوگ پولیس والوں کو خواہ پریشان کرتے ہو، جوگیندر سنگھ نے انہیں کہا۔ اپنے لڑکوں کو تم لوگ لگام ڈال کر نہیں رکھتے، وہ آوارہ ہو جاتے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے شہروں کو چلے جاتے ہیں اور تھانے میں آ کر رپورٹ لکھواتے ہیں کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا۔ بار بار تھانے مت آؤ، میں لڑکے کو ڈھونڈنے کا انتظام کر رہا ہوں، مل گیا تو تمہیں اطلاع دے دی جائے گی۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ ماں اور بہن کی جذباتی حالت کیا ہوگی۔ یہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا باپ مر چکا تھا۔ وہ رات ماں بیٹی نے آنکھوں میں کاٹی۔ صبح اٹھ کر باہر نکلی تو باہر والے دروازے کی درز میں یہ رکا طے کیا ہوا ملا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اب تو ان بیچاریوں کی حالت اور زیادہ خراب ہوگی۔ ماں کو تو غشی آنے لگی۔ نوروز اکیلی خالد کے پاس چلی گئی اور اسے یہ رکا دیا۔ خالد نے رکا بڑی زور سے میز پر پھینکا اور کہنے لگا، وہ بچے کا ایک پیسہ ادا نہیں کرے گا اور بچہ زندہ سلامت لے کر آئے گا۔ نہیں خالد صاحب، نوروز نے روتے ہوئے کہا، وہ بچے کو مار ڈالیں گے۔ میری موجودگی میں بچے کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں بچے کو لاؤں گا، پیسہ ایک نہیں دوں گا۔ نوروز نے اسے بتایا کہ تھانے دار نے کیا جواب دیا ہے۔ میں اس سکھ کو بھی گرفتار کرا دوں گا، خالد نے کہا، وہ تمہیں ٹال رہا ہے، یہ لوگ مجرموں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح نوروز کی ماں نے ایک مزارے کو نوروز کے ہونے والے سسرال کو پیغام دینے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ ماں بیٹی کے رشتے کے جو لوگ زندہ تھے وہ بڑی دور کی رشتہ داریاں تھیں، انہیں ان کے ساتھ اتنی ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی۔ نوروز کا منگیتر، اس کے لواحقین اچھے لوگ تھے۔ اس سے ایک روز پہلے خالد نوروز کو تھانے لے گیا تھا اور ویسے ہی تھانے دار کے ساتھ بات چیت کر کے اسے واپس لے آیا تھا۔ شام کے وقت ماں بیٹی خود تھانے دار کے پاس گئی تھیں۔ شام کو نوروز پھر اکیلی خالد کے پاس جا پہنچی۔ اسے ماں گھر ٹکنے نہیں دیتی تھی، بار بار کہتی تھی خالد کے پاس جاؤ۔ اب دونوں ماں بیٹی یہ رکا
ملنے کے بعد تھانے نہیں جاتی تھی، ڈرتی تھی کہ بچے کو اغوا کرنے والوں نے دیکھ لیا تو وہ بچے کو قتل کر دیں گے۔ نوروز خالد کے پاس گئی اور اسے اپنے بھائی کا رونا رونے لگی۔ خالد نے پھر اسے تسلیاں دی اور کہا کہ چند گھنٹوں میں اس نے معلوم کر لیا ہے کہ لڑکا کہاں ہے اور اب وہ سوچ رہا ہے کہ وہاں کس طرح حملہ کرے اور لڑکے کو زندہ نکال لائے۔ نہیں خالد صاحب، نوروز نے روتے ہوئے کہا، کچھ نہیں کرنا، مجھے اپنا بھائی زندہ چاہیے، یہ میرا ایک ہی بھائی ہے، آپ نہیں جانتے کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ کیا تم 20,000 روپے دینا چاہتی ہو؟ 20,000 روپیہ پورے کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، نوروز نے کہا۔ آپ ہماری کوئی زمین خرید لیں اور کل شام تک 20,000 روپیہ مجھے دے دیں یا 20,000 روپیہ قرض دے دیں جو میں یہ فصل کٹتے ہی ادا کر دوں گی۔ دونوں کچھ دیر اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ نوروز نے مجھے جو باتیں سنائی ان سے میں اندازہ کرتا رہا کہ خالد اس لڑکی کو کس مقام پر لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کرتے کرتے وہ اپنی اصل بات پر آ گیا۔ روزی، خالد نے اسے کہا، 20,000 معمولی رقم ہے، کل شام تک تمہارا بھائی تمہارے پاس ہوگا، میری محبت کی تھوڑی سی قیمت ادا کر دو۔ خالد نے وہی قیمت بتائی جو نوروز کو منظور نہیں تھی۔ خالد نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسے کس مقصد کے لیے چاہتا ہے۔ انسپکٹر صاحب، روزی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، ایک طرف میری عصمت تھی اور دوسری طرف میرا پیارا بھائی تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ان دونوں میں سے کس سے دستبردار ہو جاؤں۔ ان لمحوں کا ذکر کرتے ہوئے نوروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اگر میرے پاس پستول ہوتا تو میں خودکشی کر لیتی۔ خالد نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا تھا۔ میں تو یہ فیصلہ ابھی نہ کر سکی کہ اسے دور رہوں یا اور قریب ہو جاؤں۔ میرے دل سے ایک پھونک سی اٹھی اور مجھے خدا یاد آیا۔ میرا خیال ہے کہ میں بھائی کی خاطر پھسل چلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خالد نے بڑے غصے سے کہا کہ کون ہے اوئے؟ باہر سے میرے ایک مزارے کی آواز آئی کہ بی بی کے مہمان آ گئے، انہیں جلدی گھر بھیج دیں۔ خالد نے بڑی زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ جلدی آؤ گی؟ میں کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ گھر گئی تو اس کا منگیتر کا بڑا بھائی اور ان کا باپ آیا ہوا تھا۔ 2 نالی بندوق وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ لوگ اگلی صبح خالد سے ملے۔ خالد نے انہیں بھی تسلیاں دی کہ لڑکا مل جائے گا۔ خالد صاحب، نوروز کے ہونے والے سسر نے کہا، روزی بتاتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے لڑکا کہاں ہے، ہم اغوا کرنے والوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ لڑکے کو نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے ہم پولیس کے پاس نہیں جا رہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ نوروز بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ خالد نے ان لوگوں کو ایسا جواب دیا جس سے وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ جواب کچھ اس قسم کا تھا کہ 1-2 دن اور انتظار کر لیں۔ یہ سب وہاں سے اٹھ گئے۔ میرے پوچھنے پر نوروز نے بتایا کہ اسے بالکل شک نہیں ہوا کہ خالد نے اسے پھانسنے کے لیے اس کے بھائی کو خود ہی اغوا کرایا تھا۔ میری حالت تو پاگلوں جیسی ہو رہی تھی انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، ذہن میں صرف بھائی تھا اور 20,000 روپیہ۔ شام کے بعد روزی، اس کی ماں اور ان کے یہ مہمان بیٹھے یہ سوچ رہے تھے بلکہ فیصلہ کر چکے تھے کہ 20,000 روپیہ ادا کر دیا جائے۔ نوروز کے منگیتر نے کہا کہ آج رات ایک کاغذ پر لکھ کر باہر رکھ دیتے ہیں کہ منظور ہے۔ اتنے میں ایک عورت ان کے گھر آئی۔ وہ خالد کے مزاروں میں سے تھی۔ اس کا نام کچھ اور تھا لیکن وہاں سب اسے جوگن کہتے تھے۔ وہ نوروز اس کی ماں کو الگ لے گئی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو بیبیو؟ اس نے کہا، کسی کو یہ نہ بتانا یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے، تمہارا بچہ یہی ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ بچے کو کیوں اغوا کیا گیا، لیکن بچہ تمہارا جہاں ہے وہ صاف بتا دوں گی۔ خالد کا ایک مزارہ ہے جس کا نام مولوی ہے، تمہارا بچہ اس کے گھر میں ہے۔ اگر تم خالد سے کہو گی کہ بچہ واپس کر دے تو وہ نہیں کرے گا۔ تم نہیں جانتی کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، شیطان کی نسل سے ہے۔ آگے تمہاری ہمت ہے کہ بچے کو وہاں سے کس طرح نکلواتی ہو۔ اس عورت نے ان کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور پھر اس نے یہی باتیں نوروز کے منگیتر وغیرہ کو بتائیں۔ منگیتر کے باپ نے کہا کہ جوگن اسے مولوی کا گھر دکھا دے۔ رات کا وقت تھا۔ جوگن نوروز کے منگیتر کو دور کا چکر کاٹ کر ساتھ لے گئی اور مولوی کا مکان دکھا دیا۔ دور کا چکر کاٹنے کا مقصد یہ تھا کہ خالد کا گھر سیدھے راستے میں آتا تھا۔ جوگن نے یہ بھی بتایا کہ خالد رات کو وہاں جاتا ہے۔ مکان کا نقشہ بھی سمجھایا۔ وہ سیدھا سادہ مکان تھا، پہلو با پہلو 2 کمرے تھے اور آگے صحن تھا۔ صحن کی دیوار کچی تھی۔ جوگن نے نوروز کے منگیتر کو بڑی اچھی طرح گھر کے اندر کا نقشہ بتا دیا۔ یہ کوئی محل نہیں تھا، بنگلہ نہیں تھا اور یہ حویلی بھی نہیں تھی۔ نوروز کا منگیتر اسی رات وہاں سے چلا گیا۔ رات 11 بجے ایک ریل گاڑی گزرتی تھی۔ منگیتر صبح اپنے شہر گیا۔ اس نے اپنی برادری رشتہ داری کے 2 دلیر اور بدمعاش قسم کے دوست اپنے ساتھ لیے۔ اسی روز واپس آ گیا۔ وہ رات 9 بجے کے لگ بھگ اراضی پر واپس آیا۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ اس نے یہ انتظام اتنی تیزی سے کیا کہ رات کیا اور دوسری رات آ بھی گیا۔ اراضی کی جگہ سے ریلوے اسٹیشن تک لاری جاتی تھی، یہ اسے جلدی مل گئی۔ آخری لاری جا رہی تھی۔ مجھے بعد میں یہ پتا چلا کہ واپسی پر ریلوے اسٹیشن سے اس طرف آنے والی لاری کو چلنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ سواریاں پوری ہو جانے پر لاری چلا کرتی تھی۔ یہ امیر کبیر لوگ تھے۔ ان تینوں نے سالم لاری لے لی۔ ڈرائیور کو پیسے دے کر کہا کہ وہ اڑتا ہوا چلے۔ ڈرائیور نے لاری اڑا کر دکھا دی اور انہیں منزل پر پہنچا دیا۔ میں اور امی نہیں چاہتی تھی کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، نوروز نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ ہم ڈرتی تھی کہ میرا منگیتر اور اس کے دوست وہاں پہنچیں گے تو جن کے پاس میرا بھائی ہے وہ اسے قتل کر کے بھاگ جائیں گے، لیکن میرا منگیتر تو کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ امی نے اسے کہا کہ اس عورت پر اعتبار کر لینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جوگن کو ان بدماشوں نے خود بھیجا ہوگا اور یہ ایک جال ہے۔
لیکن میرا منگیتر کہتا تھا کہ لڑکا وہی ہے اور اسے خالد نے اغوا کرایا۔ معلوم ہوتا تمہارا منگیتر جوشیلا اور جذباتی نوجوان ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یا وہ بے وقوف ہے، یہ تو خوش قسمتی تھی کہ لڑکا مل گیا۔ اسے ایک اجنبی عورت پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جوشیلا بھی ہے، جذباتی بھی ہے اور جرأت مند بھی ہے، نوروز نے کہا، لیکن وہ بیوقوف نہیں۔ اس نے اس لیے جوگن کی یہ بات فوراً مان لی تھی کہ میرے بھائی کو خالد نے اغوا کرایا کہ میں نے اسے الگ بٹھا کر بتایا تھا کہ خالد کس طرح مجھ پر جال پھینک رہا ہے۔ میں نے آپ کو جو باتیں سنائی ہیں اسے بھی سنائی تھیں، اور اس نے فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ خالد کی سازش ہے۔ مجھے یہ بھی خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ جوش اور غصے میں خالد کو ہی قتل نہ کر دے۔ میرے منگیتر کے والد صاحب بھی اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی 2 نالی بندوق انہیں دے دی۔ میری اور امی کی حالت ان چاروں کے چلے جانے کے بعد یہ ہو گئی کہ ہم خوف سے کانپتی رہیں۔ ہم نے جو گھنٹہ گزارا وہ 1 سال جتنا لمبا تھا۔ آخر میرے بھائی کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے میں سنایا کہ وہ کس طرح اس مکان میں داخل ہوئے۔ خالد وہاں موجود تھا۔ پھر انہوں نے جس کمرے کا دروازہ بند دیکھا وہ کھول کر اندر چلے گئے۔ میرا بھائی اسی کمرے میں تھا۔ اس کے بعد نوروز نے مجھے وہ بات سنائی جو اسے منگیتر وغیرہ نے سنائی تھی کہ وہ لڑکے کو کس طرح نکال لائے اور خالد کے ساتھ کیا باتیں اور کیا تصفیہ ہوا۔ میں آپ کو یہ سارا واقعہ خالد کے مزارہ مولوی کی زبانی سنا چکا ہوں۔ میں نے یہ واقعہ نوروز کے منگیتر سے بھی ابھی سننا تھا۔ میں نے نوروز سے پوچھا کہ وہ مجھ سے چھپاتی رہی ہے کہ ان کے گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے جواب دیا، آپ پولیس انسپکٹر ہیں، اب حالات کو انسانوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر کچھ اور ہے کیونکہ ہم حالات اور برے انسانوں کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ سکھ تھانے دار کے رویے سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ مجرموں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور مجرموں کی نیت بھی معلوم ہو گئی تھی۔ بھائی کے واپس آ جانے کے بعد ہم پہلے سے زیادہ ڈرتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خالد نے میرے منگیتر کے آگے ہتھیار تو ڈال دیے تھے، لیکن اس پر یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ سامنے آ کر یا در پردہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ میری امی نے میرے ہونے والے سسر سے کہا تھا کہ ہم یہاں نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم یہیں رہو گی اور اکیلی رہو گی، ہم دیکھیں گے کوئی کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس واقعے کا ذکر کسی کے ساتھ نہ ہوتا کہ خالد کو بہانہ نہ ملے کہ اسے رسوا کیا جا رہا ہے۔ تھانے دار کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جب آپ آئے تو ہم اس لیے ڈر گئے کہ آپ کو یہ واقعہ سنا دے تو آپ بھی اپنے محکمے کا ساتھ دیں گے اور اس سکھ تھانے دار کی دھاندلی پر پردہ ڈالیں گے۔ اس لڑکی نے یہ واقعہ تو سارے کا سارا سنا دیا، لیکن میں اس واقعے کی تفتیش کے لیے نہیں آیا تھا، نہ ہی میرے پاس اس لڑکے کے اغوا کی کوئی رپورٹ تھی۔ میرا مسئلہ جیو کا تیوں میرے سامنے موجود تھا، اور یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا خالد کو نوروز کے منگیتر نے زہر دیا یا دلایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ شک بھی میرے ذہن میں آیا کہ نوروز کوئی بدھو اور عام سی لڑکی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی بے عزتی کا اور اپنے بھائی کے اغوا کا بدلہ لینے کے لیے اپنے منگیتر کی شے پر خالد کو دوستی کا جھانسا دے کر اسے زہر دے دیا ہو۔ تم خالد کے ہاں اس کے بعد بھی گئی تھی؟ میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں گئی ہوگی۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نوروز نے جواب دیا۔ میں تو اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم ایک بار وہاں گئی ہوگی، میں نے کہا۔ اور میرا خیال ہے انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، آپ ان حالات کو سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے پیدا کر دیے گئے تھے۔ معلوم نہیں آپ یہ خیال کہاں سے لے آئے ہیں۔ میں بھلا اس کے پاس جانے کی جرأت کر سکتی تھی؟ اس کے ساتھ تو باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ جاتی تو وہ مجھ سے انتقام لیتا، مجھے ہی غائب کر دیتا۔ اس کے ہاں جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا تھا۔ میں نے ہر پہلو سے اس پر حملہ کیا، اس کے ہر جواب کو بڑی غور سے سنا، جوابوں میں سے سوال نکالے، لیکن اس کی خود اعتمادی اور ذہانت کو دیکھ کر مجھے یہ ماننا پڑا کہ خالد کو اس نے زہر نہیں دیا۔ لیکن میں ابھی یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ خالد کی زہر خورانی کا تعلق لڑکے کے اغوا کے ساتھ نہیں، اسے اسی سلسلے میں زہر دیا گیا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ خالد یہاں سے کب شہر گیا تھا؟ میں نے نوروز سے پوچھا۔ تیسرے چوتھے روز پتہ چلا تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا، نوروز نے جواب دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ مر گیا، اور یہ بھی سنا کہ اس کی موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ اس لڑکی کے بعد میں نے اس کے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا، اس کا بیان لیا۔ اس کا بیان اتنا صحیح تھا کہ خالد کے مزارہ مولوی نے اسے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کبوتر فاختہ ہے، وہی بیان جو کہانی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ نوروز کی ماں کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ ویسی ہی تھی جیسی نوروز نے سنائی تھی۔ وہ ابھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور وہاں سے اٹھایا۔ راستے میں یہی معمہ میرے ذہن میں کل بلاتا رہا کہ خالد کو زہر کس نے دیا۔ پھر یہ عورت جس کا نام جوگن بتایا گیا تھا میرے ذہن میں آ گئی۔ تفتیش کا ہر مرحلہ بہت صبر آزما ہوتا ہے۔ عقل ایسے امتحان میں پڑ جاتی ہے جو عقل کو مار دیتا ہے۔ سوال یہ میرے سامنے آیا کہ اس عورت نے لڑکے کی نشاندہی کیوں کی؟ اسے معلوم تھا کہ لڑکا فلاں جگہ ہے، تو یہ ایک ثبوت تھا کہ وہ لڑکے کے اغوا میں شامل تھی۔ اگر شامل تھی تو اس نے نشاندہی کیوں کی؟ کیا اس کی حالت سے کوئی دشمنی تھی یا ان دونوں مزاروں سے؟ سوچ سوچ کر میں نے ضروری سمجھا کہ اس عورت کے ساتھ گفتگو کر لی جائے۔ میں نے خالد کے مکان میں، جسے میں نے اب تفتیش کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا، پہنچتے ہی جوگن کو طلب کر لیا۔ جوگن کے آنے تک میں نے رام سہائے سے پوچھا کہ وہ جوگن کو جانتا ہے۔ اسے کون نہیں جانتا حضور؟
اس نے جواب دیا، بڑی گہری اور بڑی تیز عورت ہے، جیسا چکر کہو گے چلا کر دکھا دے گی۔ جاگیردار حالت کے منہ چڑھی ہوئی تھی۔ اپنی جوانی تو اس نے جیسے گزاری وہ سب جانتے ہیں، لیکن اب اس کی چالاکیوں کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی اور بڑی خوبصورت نکلی ہے۔ جوگن سائے کی طرح اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کہیں خجل خراب نہ ہو، باعزت طریقے سے ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے۔ اس کی ساری اولاد یہی ایک بیٹی ہے۔ اس کا خاوند یہاں مزارہ ہوگا؟ نہیں حضور، رام سائے نے جواب دیا، بیوہ ہے، 7-8 سال گزرے وہ مر گیا تھا، اور حضور لوگ کہتے تھے کہ جوگن نے اپنے خاوند کو زہر دے کر مارا تھا۔ وہ فوراً مر جاتا تو شاید یہ پکڑی بھی جاتی۔ اگر اس نے زہر دیا ہی تھا تو ایسا زہر دیا جس نے اس کے خاوند کو پہلے بیمار کیا، پھر وہ کچھ دن بعد مر گیا، جس سے کسی کو شک نہ ہوا کہ مرنے والا زہر سے مرا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ نہیں حضور، رام سائے نے جواب دیا، کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا اچھا نہیں ہوتا، لوگ کہتے تھے۔ اور حضور لوگوں کے کہنے کا کیا ہے، جوگن اچھی شکل و صورت والی عورت تھی، ایسی بری بھی نہیں تھی کہ جو کوئی اسے بلاتا اس کے ساتھ چل پڑتی تھی تو مزاروں کی بہو بیٹی، لیکن طرح دار تھی، اور چھوٹے موٹے آدمی کی طرف تو دیکھتی بھی نہیں تھی۔ جن لوگوں کے ہاتھ وہ نہیں آتی تھی انہوں نے اسے اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے شامے کو بلا کر جوگن کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی رام سائے جیسی رائے دی۔ اس نے بھی کہا، سنا ہے جوگن نے اپنے خاوند کو زہر دیا، لیکن اسے یقین نہیں تھا۔ تم تو اس کے متعلق بہت کچھ بتا سکتے ہو۔ میں نے کہا، تمہیں تو مالک نے ان لوگوں کا نمبردار بنا رکھا تھا۔ ہاں لیجا، اس نے کہا، جتنا میں اسے جانتا ہوں شاید کوئی اور نہ جانتا ہو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب سے اس کی بیٹی جوان ہوئی ہے وہ بہت چوکس اور طبیعت کی سخت ہو گئی ہے۔ تم نے تو اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی بھی گانٹ رکھی ہوگی۔ میں نے کہا، دوستی کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ گہری دوستی نہ کہیں علیجا، اس نے کہا اور کسیانہ سا ہو کر بولا، بس کبھی کبھار۔ لیکن اب اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ اتنی سخت ہو گئی ہے کہ خالد میاں اس کی بیٹی کو یہاں بلاتے تھے تو جوگن خود ساتھ آتی تھی، ساتھ رہتی تھی اور بیٹی کو ساتھ لے جاتی تھی۔ میں تو خالد میاں کا خاص آدمی تھا، انہوں نے مجھے 3-4 مرتبہ کہا تھا کہ تم اس عورت پر اپنا روب نہیں جما سکتے۔ میرے کہنے کے باوجود یہ اپنی بیٹی کو میرے پاس نہیں بھیجتی۔ میں نے جوگن سے کہا تھا کہ اس نے اپنی جوانی ایسی گزاری تھی، اب اپنے مالک اس کی بیٹی کو چاہتے ہیں تو اسے خوش ہونا چاہیے، انعام سے جھولی بھر دیں گے۔ لیکن علی جا، اس عورت نے قسم کھا لی تھی کہ اپنی بیٹی کو ناپاک کر کے ڈولی میں نہیں بٹھائے گی۔ جوگن کے متعلق میں نے معلومات لے لی، لیکن یہ شک کرنا غلط تھا کہ اس نے حالت کو زہر دیا ہوگا۔ شک نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جوگن غریب تھی اور حالت کا دیا کھاتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا پختہ شک نوروز پر تھا، اور اس میں نوروز کا منگیتر بھی شامل تھا۔ اتنے میں جوگن آ گئی اور میں نے اسے کمرے میں اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہارے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں جوگن، میں نے اسے کہا، تم کوشش یہ کرنا کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ سچ سچ بتا دینا۔ آپ مجھے یہ تو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے میرے متعلق کیا سنا ہے؟ جوگن نے کہا، یہ سنا ہوگا کہ جوگن بڑی خراب عورت ہے، پولیس کے افسر ہیں، جو آپ کے منہ میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں، غریب آدمی جرم نہ کرے تو بھی مجرم ہے، آپ مجھ پر کوئی سا الزام تھوپ دیں، پھر میں آپ کا حکم مانوں گی، اقرار کروں یا انکار۔ جوگن، میں نے کہا، خواہ مہا الزام نہیں تھوپوں گا، اور تھوپنے کے لیے میرے پاس کوئی الزام ہے بھی نہیں۔ میں نے تم سے 1-2 باتیں معلوم کرنی ہیں، اور میں تمہیں سچے دل سے ہی بتا دیتا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا، تم جیسا انسان ہوں، نہ میں تمہیں کوئی چکر دوں گا، نہ تم کوئی ہیرا پھیری کرنا۔ اس نے کچھ اور جذباتی باتیں کی۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرے دل میں واقعی اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کی جذباتی باتوں کے جواب میں اس سے زیادہ جذباتی اور ہمدردانہ باتیں کی۔ ان کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے تکلفی سے بولنا شروع کر دیا۔ بے شک میں کچھ حد تک جذباتی ہو گیا تھا، لیکن میں تفتیشی استادیوں سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ تھانے داروں والی استادیاں چالاکیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ہمارے درمیان اس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی تھی جیسے 2 دوست بیٹھے دکھ سکھ بانٹ رہے ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ اسے کس طرح پتا چلا تھا کہ وہ لڑکا اغوا ہو کر اس گھر میں آیا۔ جوگن، میں نے کہا، تم نے جو نیکی کی ہے یہ کلی تمہاری ساری عمر کے گناہ بخشوا دے گی۔ کسی ماں کا اکلوتا اور یتیم بچہ کیسے نکلوا کر اس کی گود میں ڈال دینا معمولی نیکی نہیں، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اور میں تمہیں اس کا صلہ یہ دے سکتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی الزام میرے سامنے آیا تو میں اس پر لکیر پھیر دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گمشدہ لڑکے کی نشاندہی کیوں کر دی تھی؟ ظاہر ہے تم ان کے ساتھ تھی۔ نہیں، جوگن نے جواب دیا، کسی ماں کا دل دکھانے کے لیے میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ تو اس بچے کی اور اس کی ماں کی خوش قسمتی سمجھو کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ بچہ اس مکان میں ہے۔ کیسے پتا چلا تھا؟ سراج اور مولوی ایک دن ایک بوری دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے نہ دیکھا۔ میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نکلنے لگی تو کچھ یاد آ گیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ اتنے میں وہ دونوں بوری اٹھائے ہوئے 10-12 قدم دور سے گزرے۔ میں نے دیکھا بوری میں کچھ ہلچل ہو رہی تھی۔ بوری میں کوئی بلی یا کتا نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا وہ زندہ تھا۔ اس میں بہت حرکت تھی۔ وہ مولوی کے گھر میں چلے گئے۔ رات کو مجھے گھوڑے کے قدموں
اور آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ سراج اور مولوی ایک آدمی کو گھوڑی پر بٹھا رہے تھے اور اس آدمی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے بٹھا کر لے گئے اور درز میں سے دیکھا وہ ایک طرف چلے گئے۔ میں سوچتی رہی بہت دیر، پھر گھوڑے کے قدموں کی آواز آئی۔ میں صحن میں دروازے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، میری آنکھ کھل گئی۔ تمہاری نیند بڑی کچی معلوم ہوتی ہے جوگن، میں نے کہا۔ باہر کی ہلکی ہلکی آوازوں میں سے دونوں دفعہ تمہاری آنکھ کھل گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کتا کس طرح سوتا ہے؟ جوگن نے کہا۔ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ اور ایک کان کھول کر سوتا ہے، بڑی دور کی آہٹ پر بھی جاگ اٹھتا ہے۔ میری نیند کتے جیسی ہے، یوں سمجھو میں تو دونوں آنکھیں کھول کر سوتی ہوں۔ وہ کیوں؟ بیٹی کی خاطر، اس نے جواب دیا۔ اپنی تو جیسی گزرنی تھی گزر گئی، لیکن بیٹی کی عزت میرے لیے دکھ کا مرض بن گئی ہے۔ غریبوں کی بچیوں کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتی ہوں انہیں جوان بھی نہیں ہونا چاہیے، پیدا ہوتے ہی بوڑھی ہو جائیں تو ہی ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ بس اس بچی کی خاطر راتوں کو آنکھ نہیں لگتی، ذرا سا کھٹکا ہو تو آنکھ کھل جاتی، اور میں کہتی ہوں کوئی میری بیٹی کو اٹھانے آیا ہے۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز تو بڑی اونچی ہوتی ہے، اور دوسری بار آواز آئی تو میں نے کواڑ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ سراج اور مولوی تھے، گھوڑے پر وہی آدمی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی۔ انہوں نے اسے اتارا، وہ آگے چل نہیں رہا تھا۔ اسے انہوں نے بازوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور اندر لے گئے۔ اسے انہوں نے جب اتارا تھا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی عمر کا آدمی نہیں تھا، قد اس کا چھوٹا تھا۔ اگلے ہی روز سنا کہ 7 والوں کا لڑکا گم ہو گیا ہے۔ میں ان کے گھر گئی اور ویسے ہی ہمدردی کرتے کرتے پوچھا کہ اس نے کپڑے کس قسم کے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہی کپڑے اور ان کا وہی رنگ بتایا جو رات کو میں نے دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو میں نے بہت دفعہ دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ رات کو جسے میں نے دیکھا ہے وہ انہی کا لڑکا تھا۔ پھر میں نے مولوی کے گھر پر نظر رکھی، رات کو خالد کو وہاں جاتے دیکھا۔ خالد میاں کبھی کسی نوکر یا مزارے کے گھر میں رات کو نہیں گیا تھا، مولوی کے گھر میں اس کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ جتنے دن لڑکا مولوی کے گھر میں رہا، خالد میاں رات کو وہاں جاتا رہا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولوی یا سراج دونوں وقت خالد کے گھر سے ٹرے میں کھانا لاتے تھے۔ یہ کھانا ان مزاروں کا تو نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکا خالد نے اغوا کر کے مولوی کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تم تجربے کار عورت ہو، میں نے کہا۔ تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ خالد نے اس لڑکے کو کیوں اغوا کرایا تھا؟ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ لڑکا نوعمر خوبصورت ہے، جوگن نے کہا، لیکن مجھے ایک خیال آ گیا، آخر میں بھی انہی لوگوں میں رہی ہوں۔ خالد میاں نوروز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک روز میں خالد میاں کے گھر گئی تو نوروز نکل کر جا رہی تھی۔ مجھ سے خالد میاں کچھ نہیں چھپاتے تھے، میں نے دیکھا وہ پریشان تھے۔ میں نے پوچھا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے یہ تو سالی پتھر ہے۔ میں نے کہا آپ تو ہیروں کو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہیرا ہے تو بہت خوبصورت لیکن ہیروں سے بھی سخت ہے۔ میں نے کہا میں کچھ خدمت کروں؟ کہنے لگے نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ اس کے 1-2 روز بعد لڑکا اغوا ہوا تو میں سمجھ گئی کہ یہ لڑکی کو پھانسنے کا طریقہ ہے۔ اس نے بڑی لمبی آہ لی اور کہنے لگی میں بھی ماں ہوں۔ میں نے اس لڑکے کی ماں اور بہن کو روتے دیکھا۔ پہلے تو میں سوچتی رہی کہ یہ کام کر گزروں یا چپ رہوں، لیکن ایک روز رہا نہ گیا، دل بہت اداس تھا۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ اندر سے کنڈی لگا لو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں گئی اور لڑکے کی ماں کو بتایا کہ لڑکا کہاں ہے، ان کی منت کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے وجہ تو بیان کر دی لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ بے شک یہ عورت جذباتی تھی اور اس وقت اس پر جذبات کا غلبہ تھا، لیکن میں نے یہ یقین نہ کیا کہ صرف اس وجہ سے جو اس نے بیان کیا اس نے لڑکے کی نشاندہی کر دی تھی۔ نہیں جوگن، میں نے کہا، تم نے میری ہمدردی اور میری محبت کی قدر نہیں کی، وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے اپنا داؤ کھیلتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا اکرام، سہائے، شامہ، سراج اور مولوی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مجھے کچھ بتایا۔ تم نے مولوی اور سراج کے قبضے سے لڑکا چھڑایا، یہ تم سے بدلہ لے رہے ہوں گے، اس لیے ان دونوں نے مجھے کچھ اور بتایا۔ تم سچی بات بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی بے انصافی ہو جائے۔ تمہاری بیٹی جوان، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، اس نے کہا۔ 3-4 گواہ کسی کے خلاف ایک ہی بات کہہ دیں تو اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے خواہ جرم نہ ہی کیا ہو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری باتوں نے میرے دل پر جو اثر کیا ہے وہ اثر قائم رہنے دو۔ اس طرح کچھ اور جذباتی اور چکنی چپڑی باتیں کہہ کر میں نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ان جاگیرداروں کا ساتھ تو نہیں دیں گے؟ اس نے پوچھا، اور میرا جواب سنے بغیر کہنے لگی، سکھ تھانے دار بھی انہی کا دوست تھا۔ میں تو کہا کرتی ہوں قانون بھی انہی کا ہے اور پولیس بھی انہی کی ہے، مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارا کیسے بنوں گا؟ میں نے کہا، تم سچی بات دل میں چھپائے رکھو اور تمہارے دشمن جھوٹ بول کر تمہیں پھنسا دیں گے۔ میں خالد میاں کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس نے کہا، اس کا ایک کام بگاڑ کر دل خوش کر لیا، بس انتقام لینے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ وہ لڑکے کو اغوا کر کے جو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں نے پورا نہ ہونے دیا۔ اپنے مالک کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ میری بیٹی کو اپنے پاس بلاتا تھا، جوگن نے کہا، اور میں اسے نہیں جانے دیتی تھی۔ خالد نے مجھے بہت انعام دیے، دھمکیاں بھی دیں، یہ بھی کہا کہ وہ میری بیٹی کو اغوا کرا دے گا۔ شامے کو بھی اس نے میرے پیچھے ڈالا۔ میں خالد میاں کے آگے کئی بار روئی اور اس کی منت بھی کی کہ میری بیٹی کو اپنی بہن سمجھے، لیکن سب جو شیطان کی نسل سے ہوتے ہیں وہ انسانوں کی عزت کا خیال نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی جاگیر سے نکل جاتی ہوں۔ اس نے کہا، نکل کے تو دیکھو، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی اور لڑکی میرے قبضے میں ہوگی۔
میں نے لڑکی کا رشتہ ساتھ والے گاؤں میں دے دیا۔ اگر دن مقرر کر کے شادی جلدی کر دیتی تو میں سکھی رہتی۔ اتنے میں خالد میاں آ گیا۔ اسے یہ پتا چلا تو کہنے لگا لڑکی کی شادی نہیں ہوگی۔ 2 ہی دنوں بعد لڑکے والوں کا پیغام آیا کہ انہیں میری بیٹی منظور نہیں۔ میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے بتایا کہ رام سہائے اور شامے نے انہیں کہا ہے کہ لڑکی کنواری نہیں اور اس کا چال چلن بہت برا ہے۔ میں رام سہائے اور شامے کے گلے پڑی۔ دونوں نے صاف صاف کہا کہ خالد میاں کو راضی کرو۔ خالد میاں کے آگے روتی پیٹتی تو اس نے ظالم بادشاہوں کی طرح کہا کہ یہاں کسی کی بارات نہیں آئے گی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں نے حالت کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ دیکھنا میں ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ میری کچھ باتیں بناوٹی تھیں لیکن اپنے کردار اور اپنے جذبات کے زیر اثر میری ہمدردی میں خلوص تھا جس کا میں اظہار کرتا رہا۔ اس کا جگن پر اثر ہوا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنی باتوں سے اسے اور زیادہ جذباتی کر دیا۔ حالت نے جوگن پر صرف یہی ظلم نہ کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی کے راستے بند کر دی بلکہ جوگن سے کہا کہ وہ اس کا ماہوار وظیفہ لگا دے گا اور وہ اپنی بیٹی کو اس کی داشتہ بنا دے۔ وہ جتنے دن یہاں رہا کرے گا جوگن کی بیٹی اس کے ساتھ رہا کرے گی۔ جوگن نے مجھے سنایا کہ انہی دنوں خالد کی نظر نوروز پر پڑ گئی تو اس کی توجہ اس کی طرف ہوگی لیکن اس سے جوگن کو اطمینان نہ ہوا۔ خالد اپنا فرعونہ جیسا فیصلہ سنا چکا تھا۔ نوروز اس کے پاس آتی رہی پھر بھی وہ کبھی کبھی جوگن سے اس کی بیٹی کا مطالبہ کرتا تھا اور جوگن کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال دیتی تھی۔ جوگن کو شک ہو گیا تھا کہ نوروز باوقار خاندان کی لڑکی ہے اس لیے وہ خالد کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں نوروز کا بھائی اغوا ہو گیا۔ اپنے بیان کے اس مرحلے پر آ کر جوگن چپ ہو گئی، کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اب دشمنی بتا دوں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ لیں گے؟ بغیر سوچے سمجھے میرا ہاتھ اٹھا اس کے سر پر چلا گیا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تم سچ بولو اور یہ ہاتھ اس سر پر رہے گا۔ میری یہ حرکت غیر دانستہ طور پر سرزد ہو گئی تھی۔ یہ میرے کردار کے عین مطابق تھا۔ یہ جو زہر سے مارا گیا ہے، جوگن نے دانت پیس کر کہا، اللہ اس کے سارے خاندان کو زہر سے مارے، اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ تو اللہ نے اس کی عزت بچانی تھی۔ میں پہنچ گئی اور بیٹی کو چھڑا لائی۔ اگلی صبح اس نے مجھے بلایا۔ اس نے مجھے مارا پیٹا تو نہیں لیکن میرا گریبان پکڑ پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا، کہنے لگا میں تمہیں زیادہ مہلت نہیں دوں گا، تمہاری بیٹی میری داشتہ ہے، اسے خود لا کر تم میرے حوالے کرو گی۔ اس نے یہ بیان ایسے انداز سے دیا کہ غصے سے میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ کچھ ایسی باتیں مجھ سے نکل گئی جن کا اس پر بہت اثر ہوا۔ اس کی اس حرکت کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ لڑکی کی ماں کو بتا دوں گی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ کام کر دیا جوگن۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کی گال کو تھپکی دے کر کہا، تم نے مردوں والا کام کیا۔ اگر تم یہ کہہ دو کہ تم نے اس بدبخت کے گلے پر چھری پھیری تھی تو میں تمہیں صاف بچا لوں گا۔ چھری پھیرنے کی ہمت ہوتی تو زہر کیوں؟ اتنا کہہ کر وہ یوں چپ ہو گئی جیسے اس کی زبان اچانک بولنے سے معذور ہو گئی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، اس کے ہونٹ کانپے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ جوگن، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر کہا، چپ کیوں ہو گئی؟ بولو، یہاں اور کوئی نہیں ہے، صرف میں سن رہا ہوں۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا راز مل گیا تھا، خالد کو زہر اسی نے دیا تھا۔ میں اسے پورا بیان لینا چاہتا تھا۔ میں اٹھا، اسے اٹھایا اور بے سختہ اپنی طرف کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرے گلے لگنے کی دیر تھی کہ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی اور اپنا چہرہ میرے سینے سے ملنے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا، اس کے سر اور پیٹھ پر تھپکیاں دیتا رہا۔ 5-7 منٹ بعد وہ مجھ سے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنسو پونچھے اور میری طرف دیکھا۔ میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا۔ تم بات کرو۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر کیا ہے اور تم نے ایک بیوہ ماں کو اس کا بچہ اور ایک بہن کو اس کا بھائی زندہ سلامت واپس دیا ہے، تمہیں اس کا صلہ اللہ دے گا۔ اس نے بیان دے دیا۔ جب نوروز کا بھائی حالت کے ہاتھ سے نکل گیا تو نوروز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ حالت کو ہتھیار ڈالنے پڑے لیکن وہ اپنے ملازموں وغیرہ کے لیے مصیبت بن گیا۔ وہ کہتا تھا کہ معلوم کرو یہ نشاندہی کس نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جوگن کو حکم دے دیا کہ بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ اگر تم میرے بھائی بنتے ہو تو پھر ایک بات اور سن لو۔ جوگن پر اب کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو چکی تھی جس میں اس نے مجھے آپ کی بجائے تم کہا، کہنے لگی، میں نے 7-8 سال گزارے اپنے خاوند کو جو زہر دیا تھا وہ میرے گھر میں ابھی تک کچھ باقی رکھا تھا۔ خدا کی قسم میرے بھائی، میں نے یہ اپنے لیے رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا میری بچی جوان ہوگی، اگر جوان ہو کر یہ غلط راستے پر چل پڑی یا چلائی گئی تو یہ زہر اسے بھی پلاؤں گی، خود بھی پی لوں گی۔ میں یہ زہر لے کر رات حالت کے ہاں چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلے روز اس نے واپس شہر جانا تھا، اس لیے اس نے بڑا سخت حکم دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو آج رات لے آؤ۔ میں اکیلی گئی تو وہ شراب کا گلاس سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے؟ جس کام نے ہونا تھا اس کا سبب اپنے آپ بن گیا۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے زہر کس طرح دوں گی۔ دیکھا کہ اس کے سامنے گلاس رکھا ہے جس میں شراب ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی ساتھ آئی ہے لیکن شرم کے مارے باہر رک گئی، آپ خود جا کر اسے لے آئیں۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر گیا۔ میں نے پڑیا کھولی، ایک چٹکی شراب میں ڈال دی، اتنی کافی تھی۔ وہ واپس آیا تو کہنے لگا وہ باہر نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ شرم کے مارے گھر بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری بیٹی اب آپ کی ہے، آپ چاہیں اس کے ساتھ شادی کریں، چاہے تو بے نکاحی رکھ لیں،
لیکن یہ بتا دیں کہ مجھے آپ کتنا وظیفہ ماہوار دیں گے۔ اس نے جو رقم بتائی میں نے کہا منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ باتیں شروع کر دیں اور وہ شراب گھونٹ گھونٹ پیتا ساری پی گیا۔ زہر کا اثر اسی وقت نہیں ہونا تھا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے آج رات کیسے ٹالا جائے۔ میں نے نوروز کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ وہ اس سے بہت ڈری ہوئی ہے، میں اسے اور زیادہ ڈرا رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ اس نے نوروز کے منگیتر وغیرہ کو گالی گلوچ کی۔ میں مردوں کو نچانا جانتی ہوں، وہ کمال میں نے دکھا دیا۔ اسے کہا کہ وہ اگر کل شہر جا رہا ہے تو چلا جائے، واپس آئے گا تو میری بیٹی اس کے گھر میں موجود ہوگی۔ میں نے زبان کے بہت کرتب دکھائے، وہ نشے میں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے گلاس میں اور شراب ڈال دی۔ باتوں باتوں میں وہ پیتا رہا، پھر بدمستی میں بہکنے لگا۔ میں نے اسے پلنگ پر لٹا دیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ 10-12 روز بعد میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ وہ اگلے روز شہر چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ نے خامند کو کیوں زہر دیا تھا؟ بدکار تھا، جوگن نے جواب دیا۔ بے غیرت تھا، چرس پیتا تھا، اسے اپنی جوان بیوی کی عزت کا بھی خیال نہیں تھا، گھر کے پیسے شہر میں جا کر اڑاتا تھا۔ مجھے بے عزت اور بے غیرت اسی نے بنایا تھا۔ میں اسے روکتی تھی، وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ میری بچی جب 11-12 سال کی ہوئی تو میری غیرت جاگی کہ جوان ہو کر یہ بھی بے عزت ہو جائے گی۔ ایک سادھو سے مجھے یہ زہر مل گیا جو میں نے خامند کو پلا دیا۔ میں نے جوگن کو مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے روتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی کا میں پکا انتظام کروں گا۔ اس کے بعد میری جتنی کارروائی تھی وہ شہادت کی فراہمی اور مقدمے کی تیاری تھی۔ لڑکے کے اغوا کا کیس میں نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، لیکن میں نے سب انسپکٹر جوگندر سنگھ کے خلاف بڑی سخت رپورٹ لکھی اور لڑکے کے اغوا کا واقعہ مکمل لکھا۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جوگندر سنگھ کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ نوروز کے منگیتر اور اس کے باپ نے آئی جی تک رسائی حاصل کر لی تھی اور ان کی درخواست پر تحقیقات ہو رہی تھی۔ ادھر میری رپورٹ بھی تحقیقات میں شامل ہوگی تو جوگندر سنگھ کو سروس سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ میں نے جوگن کو تو حراست میں لینا ہی تھا۔ اس کی بیٹی کا یہ انتظام کیا کہ شام سراج اور مولوی کو بلا کر بہت ذلیل کیا اور کہا کہ وہ جوگن کی بیٹی کو اپنی تحویل میں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو میں ان سب کو لڑکے کے اغوا میں گرفتار کر کے 7 سال سزا دلاؤں گا۔ جوگن بیچاری اتنا قابل وکیل کیسے کر سکتی تھی جو اسے بری کرا لیتا؟ میں نے اس کا یہ انتظام کیا کہ جب میں نے نوروز کے منگیتر کے بھائی اور ان کے باپ کے بیان لیے تو انہیں کہا کہ جس عورت نے ان کا بچہ قتل سے بچایا اور قید سے نکلوایا تھا وہ خالد کے قتل میں پکڑی گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے سزا ہو۔ وہ روپے پیسے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کے لیے تو وہ بہت بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک بڑا قابل عرصائی وکیل کیا۔ پہلی پیشی پر جب ہم گئے تو میں نے موقع نکال کر اس وکیل کے کان میں 2 نقطے ڈال دیے۔ اسے کہا کہ سیشن سے جوگن کو بری کرائے، اور سیشن سے سزا ہو بھی گئی تو ہائی کورٹ اپیل میں شک کا فائدہ یقیناً دے گی۔ آخر ہوا یہ کہ شک کا فائدہ سیشن کورٹ نے ہی دے دیا اور جوگن بری ہو گئی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔